الرحیم۔ صفحہ نمبر 1 strade ڈیفینسیونی stradali سڑکوں کی تعریف۔ لا strada جو ہے وہ بھی سڑکوں کی تعریف میں ہی شامل ہوتا ہے۔ پہلا سوال، لا strada può essere strada ہو سکتا ہے، سڑک ہو سکتی ہے کیا suddivisa in carreggiata کہ carreggiata میں تقسیم ہو جائے۔ دوسرا سوال ویرو صفحہ 1 کا، لا strada può comprendere strada شامل ہو سکتا ہے le piste ciclabili یعنی جو سائیکل کے راستے ہوتے ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہو سکتے ہیں strade میں۔ سوال نمبر 3 ویرو لا strada può essere strada ہو سکتا ہے a senso unico di circolazione ایک طرفہ ٹریفک کے چلنے کے لیے۔ اس کے بعد ویرو سوال ہے لا strada può essere strada ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے doppio senso di circolazione دو طرفہ ٹریفک کے چلنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے آخری سوال ویرو لا strada è aperta strada جو ہے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے کس کے لیے alla circolazione چلنے کے لیے، کن کے چلنے کے لیے دی pedoni پیدل لوگوں کے، dei animali جانوروں کے، اور dei veicoli اور گاڑیوں کے چلنے کے لیے کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اب فالسو سوال شروع ہو رہے ہیں۔ پہلا سوال فالسو لا strada non comprende le banchine strade میں بنکینے شامل نہیں ہوتے، حالانکہ strade میں بنکینے شامل ہوتے ہیں، یہ سوال فالسو ہے۔ اگلا سوال فالسو لا strada è riservata strada ریزرو ہوتا ہے، مختص ہوتا ہے کس کے لیے alla circolazione di soli autoveicoli e motocicli یعنی autoveicoli کے لیے اور موٹر سائیکل کے لیے، تو یہ بھی غلط ہے، صرف ان کے لیے نہیں اور چیزیں بھی اس پر چل سکتی ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے لا strada normalmente riservata نارمل طور پر strada جو ہے سڑک جو ہے ریزرو ہوتی ہے کس کے لیے alla circolazione di soli veicoli e animali صرف گاڑیوں کے لیے اور جانوروں کے لیے، یہ بھی غلط ہے چونکہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ انسان بھی strade پر چل سکتے ہیں۔ اگلا سوال سیکنڈ لاسٹ فالسو لا strada non comprende strada شامل نہیں ہوتا کس کو ای مارشا پیدی فٹ پاتھ جو ہے نا وہ strade میں نہیں آتے، strade میں شامل نہیں ہوتے، حالانکہ وہ بھی شامل ہوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال لا strada ہے qualsiasi area strada کوئی بھی ایریا ہو سکتا ہے asfaltata جس پر لک ڈالی ہو، جس پر اسفالٹ ڈالی ہو گئی ہو، limitata جو محدود ہوتا ہے lateralmente اس کے اطراف میں کیا ہوتا ہے degli attraversamenti pedonali اس کے اطراف میں پیدل لوگ چلتے ہیں۔ صفحہ 2 صفحہ نمبر 2 ڈیفینسیونی stradali سڑکوں کی تعریف۔ لا carreggiata ایک carreggiata بھی اسی کی تعریف میں آتا ہے۔ کہتے ہیں لا carreggiata può essere carreggiata ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے a senso unico di circolazione ایک طرفہ ٹریفک کے چلنے کے لیے۔ دوسرا سوال ویرو لا carreggiata può essere carreggiata ہو سکتا ہے doppio senso di circolazione دو طرفہ ٹریفک کے لیے۔ اب تیسرا سوال ویرو لا carreggiata può essere carreggiata ہو سکتا ہے suddivisa in corsie کہ وہ تقسیم ہو جائے کورسیے میں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، کورسیا بن سکتا ہے carreggiate سے۔ پھر اس کے بعد اگلے سوال میں کہہ رہے ہیں لا carreggiata non comprende carreggiata جو ہے وہ شامل نہیں ہے، کیا شامل نہیں ہے carreggiate میں le piste ciclabili سائیکل کے چلنے والے راستے جو ہے نا piste ciclabili وہ carreggiate میں شامل نہیں ہوتے، اور بالکل یہ شامل نہیں ہوتے، یہ کس میں شامل ہوتے ہیں یہ strade میں شامل ہوتے ہیں، carreggiate میں شامل نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد اگلے سوال میں کہہ رہا ہے کہ لا carreggiata non comprende il marciapiedi اور carreggiate میں marciapiedi یعنی فٹ پاتھ بھی شامل نہیں ہوتے، یہ بھی سوال ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اگلا سوال ہے آخری سوال ویرو دوسرے صفحے کا لا carreggiata è la parte della strada carreggiata سڑک کا ایک حصہ ہے destinata اس کا مقصد کیا ہے normalmente alla circolazione di veicoli نارمل طور پر یہ گاڑیوں کے چلنے کے کام آتا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب سوال فالسو شروع ہو رہے ہیں لا carreggiata è destinata carreggiate کا مقصد کیا ہے soltanto صرف
alla circolazione di cari a trazione animali. کہتا ہے کاری جاتے کا مقصد یہ ہے سلطان تو صرف چرکولیشن چلنے کے لیے کیا دی کاری وہ والی گاڑیاں وہ والی ریڑیاں تراسیون انیمالی جنہیں جانور کھینچتے ہیں. تو یہ سوال بھی غلط ہے اور جس سوال میں بھی کاری آ جائے صرف خالی کاری آ جائے تو وہ سوال فالسو ہوتا ہے. اگلا سوال فالسو لا کاری جاتا ہے دستیناتا کاری جاتے کا مقصد کیا ہے؟ alla sosta di emergenza کہ ایمرجنسی پارکنگ وہاں پر کی جا سکے تو یہ بھی اس کا مقصد نہیں ہے کاری جاتے کا. یہ سوال بھی فالسو ہے. اگلا سوال فالسو اس میں کہہ رہے ہیں کہ لا کاری جاتا ہے دستیناتا کاری جاتا جو ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ alla sosta di autocari کہ ٹرک وہاں پر پارک ہو سکے تو اس لیے بھی یہ نہیں ہوتا. سیکنڈ لاسٹ سوال فالسو لا carreggiata e la traccia lasciata della rotte di vicoli sulle strade inviate. کہتے ہیں کاری جاتا ہوتا ہے کہ آپ اس پر ٹائروں کو چھوڑ سکتے ہیں دی ویکولی گاڑیوں کے sulle strade inviate جب سڑک جو ہے نا برف والی ہو برف والی سڑک پر آپ ٹائر وہاں پہ چھوڑ سکتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے. تو کاری جاتا comprende le پیازولے دی سوستا کہتا ہے کاری جاتے میں وہ جگہ بھی شامل ہوتی ہیں جن پر گاڑیوں کا سوستا کیا جا سکتا ہے. اب سوال صفحہ 3 difensioni stradali سڑکوں کی تعریف پارتی دلا کاری جاتا کاری جاتے کے حصے یعنی کون کون سے کاری جاتے کے حصے ہوتے ہیں. کہتے ہیں فانو پارتی دلا کاری جاتے کا حصہ ہیں. کیا کاری جاتے کا حصہ ہے؟ لے کورسیا دی مارچا وہ والے کورسی ہے جن پر چلا جاتا ہے جی وہ بھی کاری جاتے کا حصہ ہیں. دوسرا سوال ویرو فانو پارتی دلا کاری جاتے کا حصہ ہیں علی attraversamento ciclabili جو سائیکل کے گزرنے کی جگہ ہے جس نے سڑک کو کراس کر کے سائیکل جو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں attraversamento ciclabili. جس طرح زیبرا کراسنگ ہوتا ہے انسانوں کے لیے اسی طرح سائیکلوں کے لیے بھی ہوتا ہے جسے attraversamento ciclabili کہتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ بھی کاری جاتے کا حصہ ہے یہ بھی ٹھیک ہے. تیسرا سوال ویرو اس میں کہہ رہے ہیں فانو پارتے دلا کاری جاتے کا حصہ ہیں لی attraversamenti pedonali زیبرا کراسنگ کی جو لائنیں ہیں وہ بھی کاری جاتے کا حصہ ہیں جہاں سے پیدل لوگ کراس کرتے ہیں سڑک کو. آخری سوال ویرو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فانو پارتے دلا کاری جاتے کا حصہ ہیں کیا لے کورسیے دی سورپاسو وہ والے کورسیے جو سورپاسو کے لیے اوورٹیک کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی کاری جاتے کا حصہ ہوتے ہیں. اب اس کے فالسو سوال شروع ہو رہے ہیں. اس میں کہہ رہے ہیں فانو پارتے دلا کاری جاتے کا حصہ ہیں کیا لے کورسیے دی ایمرجنسا دلا autostrade کے وہ کورسیے جو ایمرجنسی جو ہے نا کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی کہتا ہے کاری جاتے میں شامل ہیں حالانکہ وہ کاری جاتے میں شامل نہیں ہیں. اگلے سوال میں کہہ رہے ہیں فانو پارتے دلا کاری جاتے کا حصہ ہیں کیا لے بنکینے جو سڑک کے کنارے ہوتے ہیں وہ کاری جاتے میں شامل نہیں ہوتے. یہ سوال بھی فالسو ہے. آخری سوال فالسو فانو پارتے دلا کاری جاتا یہ مارچا پیدیے جو ہے نا وہ جو فٹ پاتھ ہیں کہتا ہے یہ بھی کاری جاتے میں شامل ہیں کاری جاتے کا حصہ ہیں. یہ کاری جاتے کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ استرادے کا حصہ ہوتے ہیں. صفحہ 4 Difensioni stradali la corsia یعنی سڑکوں کی تعریف اور اس تعریف کے تحت کورسیا بھی آتا ہے. پہلا سوال ویرو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لا corsia può essere کورسیا ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے destinata جس کا مقصد ہو alla normale marcia di veicoli نارمل طور پر گاڑیوں کے گزرنے کے لیے ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا سوال ویرو لا corsia یہ جو کورسیا ہوتا ہے limitata یہ محدود ہوتا ہے کس چیز سے da strisce continue اور discontinue کنٹینیو اور ڈسکنٹینیو لائنوں کے ذریعے سے اس کی حد بندی ہوتی ہے یہ محدود ہوا ہوتا ہے. تیسرا سوال لا corsia può essere corsia ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے دی accelerazione یعنی
یعنی جو سرعت کے لیے ریس کے لیے استعمال ہوتا ہو اسے کہتے ہیں corsia di accelerazione. تو اس کے بعد اگلا سوال vero la corsia può essere corsia ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے di decelerazione جو سرعت کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہو decelerazione یعنی کم سرعت کے ساتھ گزرنا. اگلا سوال le corsie possono essere corsie ہو سکتے ہیں کیا ہو سکتے ہیں vietate e taluni tipi di veicoli کہ وہاں پر بعض قسم کی گاڑیوں کا گزرنا منع ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ سوال بھی ویرو ہے. اس کے بعد اگلا سوال جو ویرو ہے کہہ رہے ہیں کہ la corsia può essere corsia ہو سکتا ہے riservata کہ جو مختص ہو ریزرو ہو کس کے لیے alla circolazione چلنے کے لیے کن کے چلنے کے لیے di alcuni categorie di veicoli بعض قسم کی گاڑیوں کے چلنے کے لیے جیسے ٹیکسی اوتوبوس وغیرہ وغیرہ ان کا ایک علیحدہ سے کورسیا ہو سکتا ہے. تو alcune آیا ہوا ہے جس سوال میں بھی alcune آئے گا وہ سوال ویرو ہوگا. اگلا سوال ویرو ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ la corsia può essere corsia ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے destinata اس کا مقصد کیا ہو ad effettuare sorpassi کے وہ استعمال ہوتا ہو اوورٹیک کرنے کے لیے sorpasso کرنے کے لیے تو یہ بھی سوال ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا سوال ویرو کہ l'ente proprietario della strada جو سڑکوں کے مالک ہیں پو امپورے وہ لاگو کر سکتے ہیں کس چیز کو کہ سو una corsia ایک کورسیے پر ai vicoli transitino جو گزر رہی ہے گاڑی at una velocità ایک سپیڈ کے ساتھ minima obbligatoria کہ منیمم سپیڈ کتنی اجباری ہے اجباری طور پر کتنی سپیڈ اس کے لیے ضروری ہے یا کم سے کم سپیڈ کتنی ہونا ضروری ہے یہ لاگو کر سکتا ہے کون ente proprietario della strada جو سڑکوں کا مالک ہے وہ کون ہوتا ہے وہ پولیس والا ہوتا ہے. اگلا سوال ویرو la corsia è una parte della carreggiata corsia carreggiate کا ایک حصہ ہے کہ consente جو اجازت دیتا ہے کس چیز کی la circolazione di una sola fila di veicoli کہ گاڑیاں ایک لائن میں چل سکتی ہیں ان کو اجازت ہے تو یہ سوال بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا سوال ویرو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ la corsia può essere corsia ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے destinata جس کا مقصد ہو alla sosta di emergenza کہ ایمرجنسی پارکنگ وہاں پر کی جا سکے کس صورت میں in caso di guasto e malessere کہ جب یا گاڑی خراب ہو جائے guasto جو ہے گاڑی خراب ہو یا ڈرائیور وغیرہ جو ہے وہ مریض ہو جائیں بیمار ہو جائیں تو تب اس کورسیا دی ایمرجنسی پر پارک کر سکتے ہیں گاڑی کو. سیکنڈ لاسٹ سوال ویرو اس میں کہہ رہے ہیں کہ la corsia può essere corsia ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے riservata ریزرو ہو کن کے لیے ai vicoli گاڑیوں کے لیے کون سی گاڑیاں کہ intendo svoltare جو ارادہ رکھتی ہیں مڑنے کا کورسیا اسپیشلزاتا اسے اسپیشل کورسیا کہتے ہیں یہ سوال بھی ویرو ہے. اس کے بعد اگلا سوال ویرو آخری سوال اس میں کہہ رہے ہیں کہ la corsia può essere کورسیا ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے destinata جس کا مقصد ہو al rallentamento di veicoli کہ گاڑیاں وہاں پہ آہستہ چلیں یہ کون سی جگہ ہوتی ہے in uscita della autostrada سے باہر نکلتے وقت تو یہ سوال بھی صحیح ہے. تو اب فالسو سوال شروع ہو رہے ہیں. پہلا فالسو سوال ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ la corsia è destinata corsia اس کا مقصد کیا ہے solo al transito di pedoni کہ وہاں سے پیدل لوگ گزریں صرف پیدل گزریں تو یہ سوال فالسو ہے. اگلا سوال فالسو la corsia può essere corsia ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے doppio senso di circolazione کہ کورسیے پر دو طرفہ ٹریفک چلے تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی کورسیے پر ڈبل ٹریفک چلے دو طرفہ ٹریفک چلے. اس کے بعد اگلا سوال فالسو la corsia è una pista riservata alla vetture da corsa کہتے ہیں کورسیا ایک ایسا راستہ ہے جو ریزرو ہے alla vetture ان گاڑیوں کے لیے da corsa جو ریس میں استعمال ہوتی ہیں تو یہ بھی غلط ہے یہ بھی سوال فالسو ہے. اگلا سوال فالسو la corsia non può mai کورسیا بالکل ہرگز نہیں ہو سکتا کیا نہیں ہو سکتا essere attraversa
attraversata di pedoni کے پیدل لوگ وہاں سے گزرے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، تو یہ سوال بھی فالسو ہے۔ اور ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جس سوال میں بھی مائی آئے گا وہ سوال ہمیشہ فالسو ہوگا، اب مائی چاہے پہلے آئے، آخر میں آئے یا وسط میں آئے۔ اس کے بعد اگلا سوال جو فالسو ہے، لا کورسیا اے فورماتا، کورسیا بنتا ہے، کس سے بنتا ہے؟ دا دوے کاری جاتے، دو کاری جاتوں سے، یعنی دو کاری جاتے ملا کر ایک کورسیا بنتا ہے، تو یہ غلط ہے، یہ بھی سوال ٹھیک نہیں ہے، فالسو ہے۔ اس کے بعد اگلا فالسو سوال، لا کورسیا اے اون استرادا، کورسیا ایک ایسی سڑک کو کہتے ہیں، اسکورومینتو ویلوچے، کہ جہاں پر آپ پیمائش کرتے ہیں اپنی گاڑی کی سپیڈ کی، تو اسکورومینتو پیمائش، ویلوچے سپیڈ، یعنی گاڑی کی آپ کیا کرتے ہیں؟ پیمائش کرتے ہیں کہ کتنا تک یہ چل سکتی ہے، تو اس قسم کا کوئی کورسیا نہیں ہوتا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ نہیں چینتری ابیتاتی، شہری آبادی میں، سو una stessa corsia، ایک ہی کورسیے میں کیا ہوتا ہے؟ possono circolare، آپ چل سکتے ہیں، affiancati، کندھے سے کندھا ملا کے، کون چل سکتے ہیں؟ due motocicli، دو موٹر سائیکل، یعنی ایک ہی کورسیے میں ساتھ ساتھ دو موٹر سائیکل چل سکتے ہیں، آگے پیچھے نہیں کہہ رہا، ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے، تو یہ سوال بھی فالسو ہے۔ اگلا سوال فالسو، فوری دی چنتری ابیتاتی، شہری آبادی کے باہر، سوا una stessa corsia، اسی کورسیے میں possono circolare چل سکتے ہیں، affiancati due ciclomotori، دو چکلوموتوری چل سکتے ہیں، تو یہ بھی سوال جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ سوال بھی فالسو ہے۔ صفحہ 5 Difensioni stradali، سڑکوں کی تعریف، la corsia di accelerazione، اب یہ ایک corsia di accelerazione کی تعریف کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ la corsia di accelerazione، جو corsia di accelerazione ہوتا ہے، سرعت والا، سپیڈ والا جو corsia ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ facilita، یہ آسان بناتا ہے، کس چیز کو؟ la ingresso di veicoli، گاڑیوں کے دخول کو، گاڑیوں کے داخل ہونے کو، کس جگہ میں؟ ان autostrada، autostrada میں، اور کس جگہ میں؟ autostrada extraurbanes پرنسپالے، یعنی گاڑیوں کے داخل ہونے کو، ان کے وارد ہونے کو کس میں؟ autostrada میں، اور strada extraurbanes پرنسپالے میں داخل ہونے کے لیے جو کورسیا آسان بناتا ہے اسے کورسیا دی accelerazione کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ویرو، اس میں کہہ رہے ہیں کہ la corsia di accelerazione serve، corsia di accelerazione کی ضرورت ہوتی ہے ad entrare correttamente in autostrada، autostrada میں بالکل صحیح انداز میں داخل ہونے کے لیے، تو یہ بھی صحیح ہے سوال۔ اگلا سوال ویرو، la corsia di accelerazione viene utilizzata، یہ آتا ہے، استعمال ہوتا ہے corsia di accelerazione کس کے لیے؟ per aumentare la velocità، سپیڈ میں اضافے کے لیے، سپیڈ کو بڑھانے کے لیے۔ آخری سوال ویرو، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ la corsia di accelerazione serve، corsia di accelerazione کی ضرورت ہوتی ہے per rientrare، دوبارہ داخل ہونے کے لیے، کہاں پہ؟ sulla carreggiata پر، dell'autostrada، autostrada کے، dopo che si uscita di una area di servizio، ایک مرتبہ آپ ایریا دی سرویسیو کے لیے نکل چکے ہیں autostrada سے، پھر دوبارہ autostrada میں جو آپ نے داخل ہونا ہے اور جو کورسیا آپ نے استعمال کرنا ہے، اس کورسیا کو بھی کورسیا دی accelerazione کہتے ہیں۔ اب فالسو سوال شروع ہو رہے ہیں۔ پہلا فالسو ہے la corsia di accelerazione può essere utilizzata per il sorpasso، کہتا ہے corsia di accelerazione ہوتا ہے، اس پر استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ sorpasso کو، sorpasso اس پر کر سکتے ہیں، تو sorpasso اس پہ نہیں ہو سکتی corsia di accelerazione پر۔ دوسرا سوال فالسو، la corsia di accelerazione serve، اس کی ضرورت ہوتی ہے per uscire di un piazzola di sosta، ایک سوستے والی جگہ سے نکلنے کے لیے جو کورسیا استعمال ہوتا ہے اسے accelerazione کہتے ہیں، حالانکہ یہ autostrade اور strada extraurbanes میں پرنسپالے میں داخل ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ سوال بھی فالسو ہے۔ آخری سوال فالسو، کہتے ہیں la corsia di accelerazione serve، corsia di accelerazione کی ضرورت ہوتی ہے per abbandonare la carreggiata، carreggiata سے دور ہونے کے لیے، dell'autostrada، autostrada سے، dell'entrata di un'area sosta، اور انٹر ہونے کے لیے ایک پارکنگ والی جگہ میں، تو یہ بھی غلط۔ صفحہ 6
उसमें ये कह रहे डिफेंसिone stradali सड़कों की तारीफ la corsia di decelerazione. अब ये corsia di decelerazione की तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि la corsia di decelerazione facilita, क्या करता है, आसान बनाता है corsia di decelerazione, किस चीज़ को, uscita di veicoli, गाड़ियों के खुरूज को, गाड़ियों के निकलने को, कहाँ से, dal autostrada, autostrada से. ये सवाल भी वेरो है. अगला सवाल वेरो, la corsia di decelerazione serve, इसकी ज़रूरत होती है per uscire correttamente, कि बिल्कुल सही अंदाज में निकलने के लिए, कहाँ से, da una strada extraurbana principale से. तो ये भी ठीक है. अगला सवाल, la corsia di decelerazione serve, इसकी ज़रूरत होती है per uscire, निकलने के लिए, della carreggiata से, dell'autostrada, autostrada की carreggiata से, ed entrare di un area di servizio, और सर्विस वाले एरिया में इंटर होने के लिए, जहाँ पर ग्रिल वगैरह या पेट्रोल पंप या दूसरी दुकानें वगैरह होती हैं, वहाँ पर जाने के लिए. अच्छा, उसके बाद आगे ये कह रहा है, पहले सवाल फाल्सो में, la corsia di decelerazione può essere, corsia di decelerazione हो सकता है, क्या हो सकता है, utilizzata, इस्तेमाल होता हो, किसके लिए, per la sosta di veicoli, गाड़ियों की पार्किंग के लिए. तो ये पार्किंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता. दूसरा सवाल फाल्सो, la corsia di decelerazione serve, इसकी ज़रूरत होती है per entrare di una piazzola di sosta, इंटर होने के लिए piazzola di sosta में, सोस्ते वाली जगह में इंटर होने के लिए. तो ये भी गलत है. तो अगला सवाल है, la corsia di decelerazione serve ad entrare in autostrada, इसकी ज़रूरत होती है autostrada में इंटर होने के लिए. तो ये भी नहीं है, ये भी गलत. सफ़ा 7. डिफेंसिoni stradali, सड़कों की तारीफ, ला बंकीना, बंकीना भी इसी तारीफ के तहत आता है. कह रहे हैं जी, ला बंकीना नॉन कॉन्सेंटे, बंकीना इजाज़त नहीं देता, दी नॉर्मा, नॉर्मल तौर पर, किस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, इल ट्रांजिट आई वेहिकोली, के गाड़ियाँ उसके ऊपर से गुजरें. दूसरा सवाल वेरो, उसमें कह रहे हैं कि ला बंकीना ए पार्टे della strada, बंकीना स्त्रादे का एक हिस्सा है, पोस्ता al di fuori della carreggiata, जो carreggiate से बाहर वाक़ होता है. अच्छा, तीसरा सवाल वेरो, उसमें कह रहे हैं कि ला बंकीना ए पार्टे della strada, बंकीना स्त्रादे का हिस्सा है, situata oltre linea bianca continua di margine della carreggiata. ये कह रहा है कि बंकीना ये स्त्रादे का हिस्सा है, ये बनता है किससे, उन लाइनों से, लीनिया बियांका, सफ़ेद लाइनों से जो कंटिन्यू होती हैं और सड़क के एक तरफ होती हैं, carreggiate के एक तरफ होती हैं, margine della carreggiata. ये सवाल तो थे वेरो. अब फाल्सो सवाल शुरू हो रहे हैं. कह रहे हैं, ला बंकीना ए रिजर्वाता, बंकीना रिजर्व होता है किन के लिए, आई वेहिकोली, गाड़ियों के लिए. कौन सी गाड़ियाँ, लेंथी, जो आहिस्ता चलने वाली होती हैं, nella strada in salita, और सड़क भी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही होती है. तो ये सवाल, पहला सवाल फाल्सो है. तो दूसरा सवाल फाल्सो, sulle banchine la sosta di veicoli, कहते हैं कि बंकीनों पर, सड़क के किनारों पर आप क्या कर सकते हैं, गाड़ियों का सोस्ता कर सकते हैं, उन्हें पार्क कर सकते हैं. एक कॉन्सेंटीता, इजाज़त है आपको इस बात की, लेकिन कितनी देर के लिए पार्क कर सकते हैं, कह रहे हैं कि पर उन मासिमो दी चीपे हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटों के लिए आप बंकीने पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं. तो आप ऐसा नहीं कर सकते. ये सवाल भी फाल्सो है. अगला सवाल, ला बंकीना जो है ना, अगला फाल्सो सवाल है, ला बंकीना ए divide della carreggiata in due corsie, बंकीना जो है वो carreggiate को क्या करता है, डिवाइड करता है, तकसीम करता है 2 कोर्सियों में. तो बंकीना तो carreggiate से बाहर होता है, ये कैसे उसको डिवाइड कर सकता है. तो ये सवाल में फाल्सो है. आखिरी सवाल फाल्सो, उसमें कह रहे हैं कि ला बंकीना ए parte della carreggiata, बंकीना carreggiate का हिस्सा है, destinata, जिसका मकसद क्या है, alla sosta di veicoli, कि वहाँ पर गाड़ियों को पार्क किया जाए. तो ये सवाल भी फाल्सो है, बंकीना इस काम के लिए नहीं होता. सफ़ा 8. डिफेंसिoni stradali
सड़कों की तारीफ इल मार्चा पैदिए, मार्चा पैदिए यानी फुटपाथ भी इसी तारीफ के तहत आते हैं। पहला सवाल, वैरो कह रहे हैं कि इल मार्चा पैदिए ये una parte della strada, मार्चा पैदिए सड़क का एक हिस्सा है, रियालजाता ओ delimitada ये उभरा हुआ होता है सड़क से, ये ओ delimitada या इसकी हद बंदी हुई होती है, इन altro modo और तरीके से, और ये रिजर्व किसके लिए होता है, किसके लिए खास होता है, रिजर्वाता ई पैदोनी ये पैदल लोगों के लिए खास होता है, क्या, मार्चा पैदिए यानी फुटपाथ। दूसरा सवाल वैरो उसमें ये कह रहे हैं कि मार्चा पैदिए una parte della strada, मार्चा पैदिए सड़क का हिस्सा है, स्त्रादे का हिस्सा है, रिजर्वाता ये रिजर्व होता है, मुख्तस होता है किन के लिए, दी नॉर्मा ई पैदोनी पैदल वाले लोगों के लिए। तीसरा सवाल, वैरो कह रहे हैं कि इल मार्चा पैदिए consente, मार्चा पैदिए इजाज़त देता है किस चीज़ की, la sosta di veicoli गाड़ियों की पार्किंग की इजाज़त देता है, मार्चा पैदिए यानी फुटपाथ। कब, कहते हैं सोली प्रेजेंसा जब मौजूद हों सिर्फ वहाँ पर क्या, दी अपोजिट स्त्रीशे दी प्रकाचो पार्किंग की मखसूस लाइनें वहाँ पर जब मौजूद हों तो तब ही आप पार्क कर सकते हैं, उस वक़्त ये इजाज़त देता है। तो उसके बाद अगला सवाल, आखिरी सवाल जो वैरो है, कह रहा है कि il marcia pedie è una parte della strada, marcia pedie strade का हिस्सा है, al di fuori della carreggiata, carreggiate से बाहर होता है, destinata इसका मकसद क्या है, alla circolazione di pedoni कि इस पर पैदल लोग चलें। अब फालसो सवाल, पहला फालसो सवाल, il marcia pedie una parte della carreggiata, marcia pedie carreggiate का हिस्सा है, तो ये गलत है, carreggiate का नहीं बल्कि strade का हिस्सा है। दूसरा सवाल, il marcia pedie una parte della strada, marcia pedie strade का हिस्सा है, रिजर्वाता anche alle biciclette ये रिजर्व होता है, मखसूस होता है साइकिलों के लिए भी, तो ये गलत है, साइकिलों के लिए नहीं होता। अगला सवाल, il marcia pedie è riservato, marcia pedie फुटपाथ रिजर्व होता है आई पैदोनी पैदल लोगों के लिए, ए आई veicoli और गाड़ियों के लिए, इन सोस्ता करने के लिए, qualora non sia realizzata अगर हर वो मार्चा पैदिया जो उभरा हुआ नहीं है, तो ये भी गलत है, इस काम के लिए ये नहीं होता। आखिरी सवाल फाल्सो, il marcia pedie una parte della strada, मार्चा पैदी स्त्रादे का हिस्सा है, dove कहाँ पे होता है, दी नॉर्मा è consentita नॉर्मल तौर पर इजाजत है किस चीज़ की, la sosta di ciclomotori कि आप चिक्लोमोटोरी को वहाँ पर पार्क कर सकते हैं, तो चिक्लोमोटोरी को भी वहाँ पर आप पार्क नहीं कर सकते। सफ़ा 9, डिफेंसियोनी स्ट्रादाली सड़कों की तारीफ, ला इंट्रासियोने भी इसी तारीफ में आता है, आगे ब्रैकेट में दिया इनक्रोचो, इंट्रासियोने का क्या मतलब है, चौक, कौन सा चौक, अराजो जो एक लेवल का चौक होता है, एक तरह का चौक होता है, यानी लेवल उसका बराबर होता है। उसके बाद पहला सवाल है, वैरो कह रहे हैं nell'entrazione incrocio a raso, ये जो चौक हैं इनमें जो राजो चौक हैं यानी एक ही लेवल के चौक हैं, due o più strade इसमें क्या होता है, दो या उससे ज़्यादा सड़कें होती हैं, si incrociano allo stesso livello और वहाँ से क्रॉसिंग होती है एक ही लेवल में। उसके बाद दूसरा सवाल, वैरो la interazione incrocio a raso जो राजो चौक है, può essere हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, regolata da semaforo कि वो रेगुलर हों सेमाफोरों के साथ, यानी वहाँ पर इशारे लगे हुए हो सकते हैं, कहाँ पर, राजो चौकों में। अगला सवाल, la interazione incrocio a raso ये जो राजो चौक हैं, una interazione ये ऐसे चौक हैं, di due o più strade इससे दो या उससे ज़्यादा सड़कें निकलती हैं, पोस्ट वाला stesso livello लेकिन उनका लेवल एक ही होता है, यानी ऊपर नीचे नहीं होती बल्कि एक ही लेवल की सड़कें होती हैं। अगला सवाल वैरो la interazione incrocio
الرازو چوک جو ہیں richiede di fare attenzione ai vicoli، اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اس کی ضرورت یہ اس لیے ہوتی ہے کہ توجہ کریں گاڑیوں پر۔ کون سی گاڑیاں؟ provenienti della strada، سڑکوں سے آنے والی، کیسی؟ incrociano، جو وہاں سے کراس کرتی ہیں۔ تو اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ ان گاڑیوں پر توجہ کی جائے۔ اب فالسو سوال شروع ہو رہے ہیں۔ la interazione incrocio a raso، کروچو رازو کیا ہے؟ رازو چوک کون سے ہیں؟ کہتے ہیں ان کروچو وہ ایسے چوک ہیں فرا una strada statale e binari del tram، یہ والے چوک ایک سڑک اور ٹرام کی بناری کے درمیان ہوتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ دوسرا سوال فالسو، la interazione incrocio a raso e una incrocio، یہ رازو چوک کون سے ہیں؟ یہ وہ چوک ہیں فرا una strada statale un passo carabile، یہ ایک سڑک اور پاسو کرابلے کے درمیان ہوتے ہیں، تو یہ بھی نہیں ہوتے، یہ بھی فالسو ہے۔ اگلا سوال، la interazione incrocio a raso e un passaggio e livello، کہتے ہیں یہ جو چوک ہیں رازو چوک یہ کیا ہیں؟ یہ ایک passaggio livello ہیں، یہ ایک ریلوے پھاٹک ہیں۔ کون سے ریلوے پھاٹک؟ dotato di barriere o semi barriere، جو لیس ہوتے ہیں بیریئر سے اور سیمی بیریئر سے، تو یہ بھی سوال فالسو ہے۔ اگلا سوال فالسو، la interazione incrocio a raso، رازو چوک کون سے ہیں؟ e una interazione، ایسے چوک ہیں a livelli sfalsati، جن کی سطحیں برابر نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہم پہلے رازو میں پڑھ آئے ہیں کہ رازو وہ ہوتا ہے جس کی سطحیں برابر ہوتی ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چوک ہیں جن کی سطحیں برابر نہیں ہوتی، رازو چوک وہ ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اگلا سوال کہتے ہیں فالسو، کہتے ہیں la interazione incrocio a raso، یہ جو رازو چوک ہیں un insieme di sovrapassi sottopassi a rampe، کہتا ہے کہ اس میں رازو چوک میں سوراپاسی بھی ہوتی ہے، سوتوپاسی بھی ہوتی ہے اور رامپے بھی ہوتے ہیں۔ سوراپاسی کیا ہے؟ جو سڑک کے مثلا سیڑھیاں چڑھ کے آپ نے ایک پل سی ہے وہ جو ہے نا اس سے ہم سڑک کراس کرتے ہیں۔ سوتوپاسی جو زمین کے نیچے سے راستہ جاتا ہے سڑک کے نیچے سے۔ رامپے وہ والی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے گاڑی جو ہے وہ اونچائی پر جاتی ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انترازون رازو میں جو ہے نا سوراپاسی بھی ہو سکتی ہے، سوتوپاسی اور رامپے، یہ اس میں نہیں ہو سکتے، چونکہ اگر یہ ہو گئے تو پھر لیول تو برابر نہ ہوا۔ صفحہ 10 Difensioni stradali, la interazione incrocio a livelli sfalsati، یہ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں کی تعریف ان میں سے ایک چوک ہیں، کون سے چوک؟ livelli sfalsati، جن کی سطحیں برابر نہیں ہیں، جن کا لیول اوپر نیچے ہوتا ہے، ایک سڑک اوپر سے جا رہی ہے ایک نیچے سے جا رہی ہے، اس طرح کا یہ چوک ہوتا ہے sfalsati۔ اچھا جی، اب پہلا سوال ویرو la interazione incrocio a livelli sfalsati، یہ کہتے ہیں یہ جو livelli sfalsati والا چوک ہے اوپر نیچے والا چوک جو ہے نا comprende، یہ شامل ہے strade situate، اس پہ سڑکیں موجود ہیں altezze diverse، مختلف بلندیوں کے ساتھ، اس پر مختلف بلندیوں کے ساتھ سڑکیں موجود ہوتی ہیں، کوئی ایک نیچے جا رہی ہے ایک اوپر جا رہی ہے، اس طرح ان کی بلندیاں ان کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا بلکہ مختلف ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ویرو la interazione incrocio a livelli sfalsati کون سے ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں facilita la circolazione، یہ آسان بناتے ہیں چلنے کو۔ کیوں؟ perché، کیونکہ esclude incrocio dietro fra i vicoli، کہ گاڑیوں کے درمیان براہ راست کراس شامل نہیں ہوتا، یعنی جس گاڑی نے جانا ہے وہ بالکل سیدھی جا رہی ہے، اس کے آگے کوئی کراس نہیں ہوگا، بلکہ جو کراس ہے اس کی سڑک مثلا نیچے سے جا رہی ہے، ایک سڑک جو اوپر سے جا رہی ہے اس کے آگے کوئی اور سڑک نہیں آ رہی۔ اگلا سوال ویرو کہہ رہے ہیں la interazione incrocio a livelli sfalsati، livelli sfalsati والے جو چوک ہیں comprende، اس میں شامل ہوتے ہیں کیا؟ رامپے سوراپاسی اور سوتوپاسی، رامپے بھی شامل ہوتے ہیں، سوراپاسی بھی شامل ہوتی ہے اور سوتوپاسی کس میں؟ livelli sfalsati میں۔ رامپے کہا تھا وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے گاڑی بلندی پہ جاتی ہے، سوراپاسی اسے اس پل کو کہتے ہیں کہ جس سے جو ہے نا پیدل والے یا اس کو کہتے ہیں کہ جو اوپر سے جاتی ہے سڑک، اور سوتوپاسی جو سڑک نیچے سے جاتی ہے، یہ کس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ان چوکوں میں جنہیں livelli sfalsati کہتے ہیں اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔
اگلا سوال ویرو لا انتروسیون انکروچو لیویلی سفالزاتی والے جو چوک ہیں اے مونیتا دی انفراسٹرکچرے، یہ ایک انفراسٹرکچر سے لیس ہوتے ہیں، ان کا ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے جس میں شامل ہوتے ہیں رامپے، سوورا پاسی، سوتو پاسی۔ یہ ہوتے کس لیے ہیں؟ کہتے ہیں پر il collegamento fra strade، یہ کیا کرتے ہیں؟ سڑکوں کے درمیان کنیکشن کا کام دیتے ہیں، سڑکوں کو کنیکشن دیتے ہیں۔ پوستی الویلی دیورسی، جو مختلف سطحوں پر ہوتے ہیں، یہ سطح ان کی ایک نہیں ہوتی۔ اچھا جی، اب فالسو سوال اس کے شروع ہو رہے ہیں۔ پہلا لا انتراسیون لیویلی سفالزاتی اون انکروچو، کہتے ہیں لیویلی سفالزاتی والے چوک وہ چوک ہیں الرازو جو رازو ہوتے ہیں، فراؤن استرادا اے آپ بنیاری دل ٹرینوں، یہ ایک سڑک اور ٹرین کے درمیان ہوتے ہیں۔ بابا یہ رازو ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ سفالزاتی اور ہیں، رازو اور ہیں، تو یہ سوال فالسو ہے۔ اگلا سوال فالسو، کہتے ہیں لا انتراسیون انکروچو لیویلی سفالزاتی نون والگونو، یہ معتبر نہیں ہے ان پر۔ کیا معتبر نہیں ہے؟ illimiti massimi di generali velocità، ان پر کوئی بھی سپیڈ معتبر نہیں ہے، میکسیمم کتنی آپ رکھنی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اگلا سوال لا انتراسیون انکروچو لیویلی سفالزاتی کیا ہے؟ دی نورما ریگولاتا دا سیمافورو، نارمل طور پر یہ لیویلی سفالزاتی والے چوک جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ سیمافورو سے، یعنی پر سیمافورو سے ریگولر ہوتے ہیں، یعنی ان پر اشارے لگے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، ان پر اشارے وغیرہ صفحہ 11۔ اچھا جی، ڈیفینسیون استرادالی سڑکوں کی تعریف، اس میں کہہ رہے ہیں جی لا اوتوسترادا، اوتوسترادا بھی اسی تعریف کے تحت آتا ہے۔ پہلا سوال ویرو لا اوتوسترادا نون ہا، اوتوسترادا نہیں رکھتا، کیا نہیں رکھتا؟ کیا نہیں رکھتا؟ انکروچی رازو، رازو چوک نہیں رکھتا، ایک لیول والے چوک نہیں رکھتا کہ اتراویرسانو کے وہاں سے گزرا جائے، وہ اوتوسترادے کے رازو چوک نہیں ہوتے۔ دوسرا سوال ویرو لا اوتوسترادا، جو اوتوسترادا ہے نا دوتاتا دی اسپیشل کورسیے، یہ لیس ہوتا ہے اسپیشل کورسیوں سے، یہ اوتوسترادا کیا کرتا ہے؟ اسپیشل کورسیے رکھتا ہے، اس کے پاس اسپیشل کورسیے ہوتے ہیں پر لا انگریسو، داخل ہونے کے لیے، اے اوشیتا دی ویکولی، اور گاڑیوں کے نکلنے کے لیے اس کے اسپیشل کورسی ہوتے ہیں، کس کے؟ اوتوسترادے کے۔ اگلا سوال ویرو لا اوتوسترادا یا کاریجاتا، اوتوسترادا کیا ہے؟ یہ ایک کاریجاتا ہے، ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ، انڈیپینڈنٹ جو ہے نا مستقل کاری جاتا ہے، اس سپراتا دا سپاراتا دا سپارتی ٹرافیکو، اور یہ سیپریٹ ہوتا ہے سپارتی ٹرافیکو کے ذریعے، یعنی اس میں سپارتی ٹرافیکو لگا ہوا ہو سکتا ہے۔ سپارتی ٹرافیکو وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اس اوتوسترادے کے درمیان میں ہوتی ہے اور تھوڑی سی زمین سے ابھری ہوئی ہوتی ہے، وہاں پہ گھاس بھی ہو سکتا ہے، اینٹوں کی دیوار بھی ہو سکتی ہے، جنگلہ بھی ہو سکتا ہے سپارتی ٹرافیکو پہ۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا سوال ای موتوچکلی کون چلندراتا دی almeno 150 cm possono circolare un autostrada، کہتے ہیں جو جس موٹر سائیکل کا سلنڈر کم سے کم 150 سی سی ہو نا، وہ اوتوسترادے پہ چل سکتی ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ Le macchine agricole non possono circolare in autostrada، کہتے ہیں جو کھیتی باڑی والی گاڑیاں ہیں یہ اوتوسترادے پہ نہیں چل سکتی۔ اگلا سوال non tutti i tipi di veicoli possono circolare in autostrada، ہر ٹائپ کی گاڑی جو ہے نا وہ اوتوسترادے پہ نہیں چل سکتی، ہر قسم کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ اچھا اگلا سوال l'uscita di veicoli dell'autostrada، اوتوسترادے سے نکلنے کے لیے avviene tramite کس کے ذریعے سے ہوتا ہے یہ، یعنی اوتوسترادے سے نکلنا کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں corsia di decelerazione کے ذریعے سے، یعنی اگر ہم نے اوتوسترادے سے نکلنا ہے تو ہم corsia di decelerazione سے استفادہ کریں گے، اس کے ذریعے سے ہم نکلیں گے اوتوسترادے سے۔ اگلا سوال ویرو l'autostrada deve essere، اوتوسترادے کے لیے ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ lateralmente recintata، کہ اس کے اطراف میں حصار ہو، حصار یعنی کوئی ایسی جنگلہ وغیرہ لگا ہوا ہو کہ جانور وغیرہ جو ہے نا وہ اندر نہ آ سکیں اور گاڑیاں بغیر پگارے کیے باہر نہ نکل سکیں، وہ حصار میں ہوتا ہے۔
autostrada. اچھا اس کے بعد فالسو سوال شروع ہو رہے ہیں. nelle autostrade possono circolare, autostrade پہ چل سکتی ہیں کون؟ solo le autovetture, صرف کاریں چل سکتی ہیں. یہ غلط ہے، حالانکہ ہم نے کہا موٹر سائیکل بھی اگر 150 سی سی سے اوپر ہے وہ بھی چل سکتا ہے، تو یہ سوال فالسو ہے. اگلا سوال فالسو. nella autostrada possono circolare tutti i tipi di motocicli, یہ کہہ رہے ہیں کہ autostrade میں ہر قسم کی موٹر سائیکل چل سکتی ہے، حالانکہ ہم نے کہا ہے کہ وہ چل سکتی ہے جو کم سے کم کیا ہو؟ 150 سی سی ہو. اگلا سوال فالسو. le autostrade può comprende, autostrade میں شامل ہو سکتے ہیں piste ciclabili, piste ciclabili یعنی سائیکل کے راستے، تو سائیکل کے راستے autostrade پہ نہیں ہو سکتے. یہ سوال بھی فالسو ہے. اگلا سوال فالسو. nella autostrada possono circolare, autostrade پہ چل سکتے ہیں کون؟ ciclomotori, ciclomotori چل سکتی ہے. e motocicli چل سکتی ہے کون؟ cilindrata fino a 125 سی ایم. یہ کہتا ہے کہ جو 1 to 5 ہے نا موٹر سائیکل یا چکلوموتوری ہے وہ autostrade پہ چل سکتی ہے. یہ غلط ہے کیونکہ ہم نے پڑھا ہے پہلے کہ کم سے کم 150 سی سی اگر موٹر سائیکل ہو تو وہ چل سکتا ہے. اگلا سوال. nella autostrade possono circolare, autostrade پہ چل سکتے ہیں کون؟ solo gli autovicoli, صرف autovicoli ہی چل سکتی ہیں. نہیں یہ بھی غلط ہے، صرف وہ نہیں چل سکتی، اور بھی چیزیں چل سکتی ہیں. اس کے بعد nella autostrada possono circolare, autostrade پہ چل سکتے ہیں tutti i motocicli اور ciclomotori، کہ ہر قسم کی موٹر سائیکل اور چکلوموتوری چل سکتی ہے. یہ بھی سوال غلط. صفحہ 12. Distinzioni stradali، سڑکوں کی تعریف. la strada extraurbana principale، اس میں ایک strada extraurbana principale جو ہے وہ بھی اسی تعریف کے تحت ہی آتا ہے. پہلا سوال جو ویرو ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں le strade extraurbane principale، یہ جو strade extraurbane principale ہیں sono carreggiate separate، ان کے سیپریٹ carreggiate ہوتے ہیں، ان کے مستقل اپنے carreggiate ہوتے ہیں. اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ le strade extraurbane principale، یہ جو strade extraurbane principale ہیں sono dotate، یہ لیس ہوتے ہیں کس چیز سے؟ di apposite aree di sosta، خاص جو سوستے کی جگہیں ہیں، جو پارکنگ کی جگہ ہیں، یہ ان سے لیس ہوتے ہیں. اس کے بعد تیسرا سوال. la strada extraurbana principale، جو strada extraurbana principale ہے نہیں رکھتا، کیا چیز نہیں رکھتا؟ incroci، چوک نہیں رکھتا. کون سے چوک؟ ارازو، وہ والے چوک جن کے لیول برابر ہوتے ہیں، جن کی سطوح برابر ہوتی ہیں، وہ والے چوک نہیں رکھتا کہ attraversano، جن سے گزرا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا سوال جو ویرو ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ le strade extraurbane principale، جو strade extraurbane principale ہیں sono segnalate da cartelli stradali، ان کے جو ہے نا بورڈ ہوتے ہیں. کون سے بورڈ؟ جو یہ بتاتے ہیں di inizio e fine، کہ یہ والا strada کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور اس نے کہاں پہ ختم ہونا ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے ویرو اس میں کہہ رہے ہیں کہ nelle strade extraurbane principale، strada extraurbane principale possono circolare، چل سکتے ہیں وہاں پہ. کون چل سکتے ہیں؟ solo، صرف وہ alcune categorie di veicoli، خاص قسم کی مخصوص قسم کی گاڑیاں جو ہے نا صرف وہاں پہ چل سکتی ہیں. اب موٹورے جو موٹر رکھتی ہوں، جو موٹر گاڑیاں ہوں. تو الکونے جس سوال میں آئے گا وہ سوال ہمیشہ ویرو ہوگا، یہ آپ لکھ لیں الکونے. اس کے بعد اگلا سوال سیکنڈ لاسٹ سوال جو ویرو ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ nelle strade extraurbane principale، strade extraurbana principale میں si possono trovare، آپ کو مل سکتے ہیں. کیا مل سکتے ہیں؟ انتراسیونی. انتراسیونی کسے کہتے ہیں؟ انکروچی چوکوں کو. کون سے چوک؟ alvei sfalzati،
جن کی سطوح اوپر نیچے ہوتی ہیں، جو ایک لیول کے نہیں ہوتے، وہ والے چوک بھی مل سکتے ہیں strada extraurbane principale پر۔ اس کے بعد آخری سوال جو ویرو ہے اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ le strade extraurbane principale sono previste، جو strade extraurbane principale ہیں نا وہ لیس ہوتے ہیں، مجہز ہوتے ہیں، یعنی رکھتے ہیں، کیا رکھتے ہیں؟ di corsie di accelerazione، یعنی ان کا corsie di accelerazione بھی ہوتا ہے per ingresso، وہاں پہ داخل ہونے کے لیے، strada extraurbane principale میں داخل ہونے کے لیے جو corsia استعمال ہوتا ہے جسے corsia di accelerazione کہتے ہیں، وہ بھی strada extraurbane کے پاس بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں تک تو سوال ہو گئے تھے ویرو، اب فالسو سوال شروع ہو رہے ہیں۔ اگر ویرو کو ہم صحیح انداز میں سمجھ لیتے ہیں تو فالسو کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ پہلا سوال فالسو، اس میں کہہ رہے ہیں sulle strade extraurbane principali è consentito strada اپنے مائک بند کر دیں۔ strada extraurbane principale è consentito، اجازت ہے کس چیز کی؟ circolare، چلنے کی۔ کس طرح سے چلنے کی؟ alla velocità massima di 130 کلومیٹر، جو ہے نا 130 کلومیٹر کے حساب سے آپ strada extraurbane principale پر چل سکتے ہیں۔ تو یہ سوال فالسو ہے۔ 130 جو سپیڈ ہے وہ autostrade کی ہوتی ہے۔ دوسرا سوال فالسو، اس میں کہہ رہے ہیں کہ le strade extraurbane principale، یہ جو strade extraurbane principale ہیں sono contradistante، یہ ممتاز ہوتے ہیں۔ کس چیز سے ممتاز ہوتے ہیں؟ ان کی کیا فضیلت ہوتی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ da segnaletica verde، ان کے جو بورڈ ہوتے ہیں وہ سبز رنگ کے ہوتے ہیں۔ حالانکہ سبز رنگ کے بورڈ جو ہے نا وہ کس کے ہوتے ہیں؟ وہ autostrade کے ہوتے ہیں۔ strada extraurbane principale کے سبز بورڈ نہیں ہوتے بلکہ نیلے بورڈ اس کے ہوتے ہیں۔ تو یہ سوال بھی فالسو ہے۔ اگلا سوال فالسو، اس میں کہہ رہے ہیں کہ le strade extraurbane principale possono essere، آپ جو ہے نا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ unica carreggiata، کہ اس کا صرف ایک carreggiata ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک carreggiata extraurbane principale کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ extraurbane principale اور autostrade میں ایک سپارتی ٹرافیکو ہوتا ہے، جو سپارتی ٹرافیکو کی وجہ سے کم از کم دو جو ہے نا carreggiate بن جاتے ہیں۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ صرف انہی کا carreggiata، صرف ایک ہی carreggiata اس کا ہوتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے، یہ سوال فالسو ہے۔ اگلا سوال فالسو، sulle strade extraurbane principale è consentito circolare، strada extraurbane principale پر اجازت ہے چلنے کی alla stessa velocità، بالکل اسی طرح کی سپیڈ massima prevista per le autostrade، جو میکسیمم اجازت ہوتی ہے autostrade پر چلنے کی، یعنی جو autostrade کی سپیڈ ہے وہی سپیڈ کہتے ہیں کہ اس کی بھی strada extraurbane principale کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اس کی اور سپیڈ ہے اور اس کی اور سپیڈ ہے، autostrade اور extraurbane کی سپیڈوں میں فرق ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے فالسو، یہ کہہ رہا ہے sulle strade extraurbane principale quadrocicli leggeri possono transitare، quadrocicli جو ہے نا یہ 4 پہیوں والی ایک گاڑی ہوتی ہے لیکن چھوٹی گاڑی ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں اس کو اجازت ہے کہ یہ اس strade پر چل سکے، حالانکہ یہ وہاں پہ نہیں چل سکتی، quadrocicli leggeri وہاں پہ نہیں چل سکتی۔ کہاں پہ؟ strada extraurbane principale پہ۔ اگلا سوال فالسو، le strade extraurbane principale، یہ جو strade extraurbane principale ہیں ہانو، یہ رکھتے ہیں، کیا رکھتے ہیں؟ una sola corsia، کہ ان کا صرف ایک ہی corsia ہوتا ہے۔ per ogni senso di marcia، کسی بھی طرف جانے کے لیے صرف ان کا ایک corsia ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے، ایک corsia نہیں ہوتا بلکہ ایک سے زیادہ corsie ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور سوال فالسو، اس میں کہہ رہے ہیں کہ sulle strade extraurbane principale ciclomotori possono transitare، یعنی strada extraurbane principale پر ciclomotori جو ہے وہ چل سکتی ہے۔ ciclomotori وہ چھوٹی سی ایک موٹر سائیکل ہوتی ہے جس کے گیئر بھی جو ہے نا وہ اس کے اندر ریس کے اندر ہی ہوتے ہیں، تو یہ بھی وہاں پہ نہیں چل سکتی۔ کہاں پہ نہیں چل سکتی؟ strada extraurbane principale پہ۔
اس کے بعد اگلا سوال سیکنڈ لاسٹ سوال فالسو nelle strade extraurbane principali strade extraurbane principali per non vi siano curve sono curve nei dossi کہتے ہیں کہ strade extraurbane principali پر نہ کروے ہوتے ہیں چوک ہوتے ہیں اور نہ ہی سپیڈ بریکر دوسی ہو سکتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے وہاں پہ یہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں تو یہ سوال بھی فالسو ہے اب آخری سوال فالسو le strade extraurbane principali جو ہیں devono essere ان کے لیے ضروری ہے کہ dotate di pannelli کہ وہاں وہ مجہز ہوں وہ لیس ہوں ایک ایسی جو ہے نا سکرین کے ساتھ ایسی پلیٹ کے ساتھ کون سی پلیٹ یا سکرین مساجو وریابلے کہ جس پر میسج چینج ہوتے رہتے ہیں جس پر میسج متغیر ہوتے رہتے ہیں یعنی بار بار لکھا ہوا آ جاتا ہے کبھی لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ آگے ایکسیڈنٹ ہے ایسا چلیں کبھی کچھ تو وہ جو ہے نا سکرین بھی ہو سکتی ہے جس پر میسج چینج ہوتے رہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں دیونو ایسرے کہ ضروری ہے کہ ایکسٹرا اربانے پرنچپالے پر وہ والی سکرین ہو جس پر میسج چینج ہوتے رہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے اگر ہو تو اچھی بات ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو نمبر 13 اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفنسیونی stradali سڑکوں کی تعریف لا ایزولا دی ترافیکو جو ہے وہ بھی اسی تعریف کے تحت ہی آتا ہے تو اب ایزولا دی ترافیکو کی یہ نیچے جو ہے نا وہ تعریف کر رہے ہیں کسے کہتے ہیں اس کی کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے تو پہلا سوال جو ویرو ہے ایزولا دی ترافیکو کا صفحہ نمبر 13 کا اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لا ایزولا دی ترافیکو جو ہے سیروے اس کی ضرورت ہوتی ہے کس کے لیے ضرورت ہوتی ہے فاچلتارے کہ یہ آسان بناتا ہے کس چیز کو آسان بناتا ہے l'incanalmento di vicoli گاڑیوں کی رہنمائی کو آسان بناتا ہے کس طرف verso varie direzioni مختلف ڈائریکشنوں پر مختلف سمتوں میں گاڑیوں کی رہنمائی کرنے کو یہ آسان بناتا ہے کون آسان بناتا ہے ایزولا دی ترافیکو پہلا سوال اس کا ویرو تھا اب دوسرا سوال جو اس کا ویرو ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لا ایزولا دی ترافیکو delimitata ایزولا دی ترافیکو جو ہوتا ہے وہ محدود ہوا ہوتا ہے اس کی حد بندی ہوتی ہے کس چیز سے da strisce bianche continue سفید رنگ کے کنٹینیو لائنوں کے ذریعے اس کی حد بندی ہوتی ہے ایزولا دی ترافیکو یعنی یہ اس کے ذریعے سے محدود ہوتا ہے سوال نمبر 3 جو ویرو ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لا ایزولا دی ترافیکو può essere ایزولا دی ترافیکو ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے ارازو وہ ایک ہی لیول کا ہو او ان ریالی وہ ریاضاتا یا یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ابھرا ہوا ہو یعنی ایزولا دی ترافیکو جو ہے نا سڑک کے ساتھ بالکل متصل اور اسی سڑک کے لیول کے برابر بھی ہو سکتا ہے اور اس سڑک سے ابھرا ہوا بھی ہو سکتا ہے دو طرح کے ایزولا دی ترافیکو ہو سکتے ہیں اس کے بعد اگلا سوال جو ویرو ہے اس میں کہہ رہے ہیں لا ایزولا دی ترافیکو وینے ایزولا دی ترافیکو آتا ہے کس طرح سے آتا ہے evidenziata medianate zebrature زیبرے کی برجستہ لکیروں کے ساتھ آتا ہے برجستہ کسے کہتے ہیں جو بالکل واضح ہوتی ہیں جس طرح زیبرے کے اوپر جو لکیریں ہوتی ہیں وہ واضح ہوتی ہیں اسی طرح اس پر بھی جو لکیریں ہوتی ہیں وہ واضح ہوتی ہیں اور ان کا رنگ کیا ہوتا ہے دی کولورے بیانکو سفید رنگ کی واضح لکیریں ہوتی ہیں ایزولا دی ترافیکو پہ تو یہ سوال بھی ویرو ہے اب اگلا سوال ویرو جس میں یہ کہہ رہا ہے لا ایزولا دی ترافیکو è una parte della strada ایزولا دی ترافیکو strade کا حصہ ہے sulla quale è vietato il transito di motocicli اور اس پر سے موٹر سائیکل بھی نہیں گزر سکتی ایزولا دی ترافیکو سے کے اوپر سے موٹر سائیکل بھی گزارنا منع ہے نہیں گزر سکتی اگلا سوال ویرو اس میں کہہ رہا ہے لا ایزولا دی ترافیکو رازو ایزولا دی ترافیکو رازو جو ہوتا ہے ایک ہی لیول کا ہوتا ہے سڑک کے ساتھ بالکل ایک لیول کا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ایک costituita
یہ بنتا ہے دا زیبراتورا دی کلورے بیانکو، سفید رنگ کی زیبرے والی لکیروں کے ساتھ بنتا ہے، سفید لکیروں سے بنتا ہے ایزولا دی ترافیکو، جو زمین کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ اگلا سوال، سیکنڈ لاسٹ سوال ویرو، اس میں کہہ رہے ہیں کہ لا ایزولا دی ترافیکو سے ریالزاتا، کہتے ہیں کہ اگر ایزولا دی ترافیکو ابھرا ہوا ہو اے پریچیدوتا دا زیبراتورا دی کلورے بیانکو، تو یہ بھی جو ہے نا سفید رنگ کی لکیروں کے ساتھ مزین ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی سفید رنگ کی لکیریں ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آخری سوال جو ویرو ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ لا ایزولا دی ترافیکو è una parte della strada، ایزولا دی ترافیکو strade کا حصہ ہے، سڑک کا حصہ ہے، sulla quale è vietata il transito di veicoli، اور اس کے اوپر سے جو ہے وہ گاڑیاں نہیں گزر سکتی، کس کے اوپر سے؟ ایزولا دی ترافیکو کے اوپر سے نہیں گزر سکتی گاڑیاں۔ اب سوال شروع ہو رہے ہیں فالسو۔ فالسو سوالوں میں جو ہے نا یہ پہلا سوال جو فالسو ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لا ایزولا دی ترافیکو سروے، ایزولا دی ترافیکو کی ضرورت ہوتی ہے کس لیے؟ a separare la carreggiata della banchina، کہ یہ سیپریٹ کرتا ہے carreggiate کو بنکینے سے، تو بنکینے کا اور carreggiate کا آپس میں تعلق ہی نہیں ہے، تو یہ بھی سوال فالسو ہے، یہ سیپریٹ نہیں کرتا، بلکہ اس کے مقصد جو ہیں ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ ایزولا دی ترافیکو کیا کرتا ہے، گاڑیوں کی رہنمائی کرتا ہے مختلف ڈائریکشن وغیرہ پر، تو یہ سوال پہلا فالسو ہو گیا کہ یہ سیپریٹ کرتا ہے carreggiate کو بنکینے سے۔ دوسرا سوال فالسو، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لا ایزولا دی ترافیکو سروے، اچھا ٹھیک ہے جی، اچھا لا ایزولا دی ترافیکو جو ہوتا ہے سروے، اس کی ضرورت ہوتی ہے کس لیے؟ il transito ai pedoni، کے پیدل لوگ جو ہے نا وہ اس کے اوپر سے گزریں، تو یہ بھی غلط ہے، پیدل بھی اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتے۔ اس کے بعد اگلا سوال، لا ایزولا دی ترافیکو è una piazzola di sosta per i veicoli، کہ ایزولا دی ترافیکو کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر گاڑیوں کی پارکنگ ہوتی ہے، گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ ہے، تو جب گاڑی اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتی تو پارکنگ تو وہ بدرجہ اولا نہیں ہو سکتی، تو یہ سوال بھی فالسو ہے۔ اس کے بعد لا ایزولا دی ترافیکو può essere، ایزولا ترافیکو ہو سکتا ہے percorsa، یہ ایسا راستہ ہو سولو دی ٹیکسی، جو ٹیکسی کا راستہ ہے، اور دی آٹوبوس، یا آٹوبوس کا راستہ ہے، اربانی شہر والی آٹوبوس کا راستہ ہے، تو یہ بھی نہیں ہے، ایزولا دی ترافیکو کوئی راستہ نہیں ہے، تو یہ سوال بھی فالسو ہے۔ اگلا سوال فالسو، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ، la isola di traffico è la parte della città con maggiore traffico، کہتے ہیں ایزولا دی ترافیکو کیا ہے؟ یہ شہر کا حصہ ہے، کون سا شہر؟ جس میں ٹریفک زیادہ ہوتی ہے، maggiore traffico، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں کہ لا ایزولا دی ترافیکو فالسو سوال میں کورسپونڈنسا، یہ نزدیک ہوتا ہے کس کے؟ انجینئر ال چینترو stretto della città، شہر کے جو ہے نا سینٹر کے نزدیک ہوتا ہے، شہر کے چینترو کے نزدیک ہوتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے، یہ سوال فالسو ہے۔ لا ایزولا دی ترافیکو una piazzola، ایزولا ترافیکو ایک ایسی جگہ ہے per effettuare la inversione di marcia، کہ وہاں پر یو ٹرن لیا جا سکتا ہے، تو ایسی بھی وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر یو ٹرن لیا جائے، یہ سوال بھی فالسو ہے۔ اگلا سوال فالسو، لا ایزولا دی ترافیکو è posta al di fuori della strada، کہتا ہے کہ ایزولا دی ترافیکو کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ استرادے کے باہر ہوتا ہے، تو یہ بھی سوال فالسو ہے، یہ استرادے کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال فالسو، لا ایزولا دی ترافیکو سروے، ایزولا دی ترافیکو کی ضرورت ہوتی ہے پہلا فرماتا دی ویکولی، گاڑیوں
گاڑیوں کے فرماتا کے لیے، گاڑیوں کو کھڑا کرنے کے لیے کچھ تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ بھی غلط ہے۔ ہم جب ان کے اوپر سے اس کے اوپر سے گزر نہیں سکتے ایزولاجی ٹرافیکوں سے کے اوپر سے، تو فرماتا اور سوچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اگلا سوال ہے جو فالسو ہے، لا ایزولاجی ٹرافیکو فاچیلیتا، یہ کیا کرتا ہے؟ ایزولاجی ٹرافیکو آسان بناتا ہے۔ کس کو آسان بناتا ہے؟ لا سالیتا la discesa di passeggeri da tram، کہ ٹرام سے ٹرام کے اوپر مسافر سوار ہوں یا اس سے اتریں، اس چیز کو آسان بناتا ہے۔ اور کس چیز سے؟ ٹرام سے یا فلوبوس سے یا آٹوبوس سے۔ تو ایزولاجی ٹرافیکو اس کام کے لیے نہیں ہوتا۔ وہ جو اس کام کے لیے ہوتا ہے، یعنی مسافروں کے جو ہے نا سوار یا اترنے کو آسان بناتا ہے، وہ ایزولاجی ٹرافیکو نہیں ہے، وہ سالوا جانتے ہوتا ہے، وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ سوال بھی فالسو۔ اگلا سوال فالسو ہے، لا ایزولاجی ٹرافیکو è una zona، ایزولاجی ٹرافیکو ایک زونہ ہے، ایک علاقہ ہے۔ کون سا؟ destinata، جس کا مقصد ہے کیا؟ الپرکاجو دی ویکولی، کہ وہاں پر گاڑیوں کو پارک کیا جائے۔ یہ بھی سوال فالسو اور غلط ہے۔ اگلا سوال، لا ایزولاجی ٹرافیکو è una area pedonale urbana، یہ شہر کا ایسا ایریا ہے کہ جہاں پر پیدل لوگ چلتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ہم پہلے پڑھا ہے کہ پیدل بھی اس کے اوپر نہیں چل سکتے۔ اس کے بعد لا ایزولاجی ٹرافیکو è una parte della strada، ایزولاجی ٹرافیکو استرادے کا حصہ ہے، سڑک کا حصہ ہے۔ sulla quale è consentito، اجازت دیتا ہے کس چیز کی؟ il transito di ciclomotori، کہ ciclomotori اس کے اوپر سے گزر سکتی ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ ایزولاجی ٹرافیکو کے اوپر سے ciclomotori بھی نہیں گزر سکتی۔ صفحہ 14۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیفنسیونی استرادالی، سڑکوں کی تعریف، لا اتراورسامنتو پیدونالے، جو زیبرا کراسنگ ہے نا، اتراورسا پیدونالے کہتے ہیں زیبرا کراسنگ کو، جس کے ذریعے سے ہم سڑک کو کراس کرتے ہیں، عبور کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی تعریف کے تحت ہی آتا ہے۔ پہلا سوال اس کا ویرو، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لا attraversamento pedonale viene attraversamento pedonale یعنی زیبرا کراسنگ، یہ آتا ہے segnalato con strisce bianche parallele، یہ ان جو ہے نا سگنل کے ساتھ آتا ہے کہ جو سفید رنگ کی جو ہے نا برابر لائنیں ہوتی ہیں، زیبرا کراسنگ کی جس طرح برابر لائنیں ہوتی ہیں، تو یہ ان لائنوں کی بات کر رہا ہے۔ پیرالل یعنی ایک کے ساتھ ایک، اس بالکل جو ہے نا ان کی جو حدود ہوتی ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے، ایک جیسی لائنیں ہوتی ہیں۔ دوسرا سوال ویرو جو ہے لا attraversamento pedonale è una parte della carreggiata، attraversamento pedonale یعنی زیبرا کراسنگ کیا ہے؟ یہ کاریجاتے کا حصہ ہے۔ sulla quale è vietate la fermata di veicoli، لیکن اس کے اوپر جو ہے نا گاڑیاں کھڑی نہیں ہو سکتی، چاہے تھوڑی دیر کے لیے بھی کھڑی ہوں وہ بھی نہیں ہو سکتی، یعنی زیبرا کراسنگ کے اوپر سے اوپر گاڑی کھڑی کرنا بھی منع ہے۔ اگلا سوال ویرو لا attraversamento pedonale è una parte della carreggiata، زیبرا کراسنگ جو ہے یہ کاریجاتے کا حصہ ہے۔ in cui i veicoli devono dare la precedenza، تو جو گاڑیاں ہیں انہیں کیا چاہیے؟ انہیں چاہیے کہ وہ ضرور دیں کیا؟ پریچیڈنسا، حق اولویت، کن کو دیں؟ آئی پیدونی یعنی گاڑی والے پیدل والوں کو پریچیڈنسا دیں، پیدل والوں کو حق دیں۔ کون سے پیدل والے؟ کہ attraversano sulla apposite strisce، جو ان مخصوص لائنوں کے اوپر سے گزر رہے ہیں پیدل والے، ان کو چاہیے کہ گاڑیوں والے ان کو حق دیں، یعنی انہیں گزرنے دیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ویرو، کہہ رہے ہیں کہ لا attraversamento pedonale، یہ جو زیبرا کراسنگ ہے یہ una parte della carreggiata، یہ کاریجاتے کا حصہ ہے۔ destinata al transito di pedoni، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ گزرے وہاں سے پیدل، کہ attraversano جو گزر رہے ہوتے ہیں، یعنی پیدل لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے یہ زیبرا کراسنگ۔
اچھا جی، اس کے بعد آخری سوال ہے ویرو، اس میں کہہ رہے ہیں کہ la attraversamento pedonale è una parte della carreggiata. attraversamento pedonale یہ کاریجاتے کا حصہ ہے، سڑک کا حصہ ہے. یہ کاریجاتے اور استرادے کی میں اس لیے تعریف نہیں کر رہا چونکہ پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں، یہ والی چیزیں پڑھ چکے ہیں. آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، کاریجاتا کیا ہوتا ہے، استرادا کیا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے، اس لیے کاریجاتا کا ہے کہ میں جو ہے نا زیادہ وضاحت نہیں کر رہا، صرف کاریجاتا کیا ہے کہ گزر رہا ہوں. کہہ رہے ہیں attraversamento pedonale جو ہے نا زیبرا کراسنگ جو ہے una parte della carreggiata، یہ کاریجاتے کا حصہ ہے. sulle quale vietata la sosta di veicoli، وہاں پر گاڑیاں پارک کرنا منع ہے. کہاں پر؟ attraversamento pedonale پر گاڑیوں کو پارک کرنا منع ہے، پارک نہیں کر سکتے. اب سوال فالسو شروع ہو رہے ہیں. پہلا سوال فالسو ہے la attraversamento pedonale è una parte della strada. attraversamento pedonale کیا ہے؟ یہ سڑک کا حصہ ہے، استرادے کا حصہ ہے. separata della carreggiata، جو سیپریٹ ہوتا ہے کاریجاتے سے mediante una strisce gialle، اور یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ ایک پیلے رنگ کی لائنوں کے ذریعے سے، strisce gialle. تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ strisce gialle نہیں ہوتے attraversamento pedonale کے، بلکہ strisce سفید ہوتے ہیں. تو یہ جب جالے کہہ رہا ہے، پیلے کہہ رہا ہے نا، پیلے رنگ کا، یلو کلر کا کہہ رہا ہے، تو یہ اس وجہ سے سوال غلط ہے. اس کے بعد دوسرا سوال فالسو کہہ رہا ہے کہ la attraversamento pedonale è una parte della carreggiata. attraversamento pedonale کیا ہے؟ یہ کاریجاتے کا حصہ ہے. آگے کہہ رہا ہے کہ vietata al transito di veicoli، اور اس کے اوپر سے گاڑیاں بھی نہیں گزر سکتی. تو گاڑیوں نے تو ظاہر ہے اسی کے اوپر سے گزرنا ہے. اب گاڑیاں ہوا میں تو پرواز نہیں کریں گی، یہ سڑک کے چونکہ اوپر ہے، اس کے اوپر سوستا نہیں کر سکتی. attraversamento pedonale کے اوپر گاڑیاں، اس کے اوپر فرماتا نہیں کر سکتی، کھڑی نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر پارکنگ نہیں ہو سکتی، لیکن گزرنا تو ہے ظاہر ہے اس کے اوپر سے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر سے گاڑیاں بھی نہیں گزر سکتی. تو یہ سوال فالسو ہے. اس کے بعد اگلا سوال فالسو la attraversamento pedonale non fa parte della carreggiata. کہہ رہے ہیں کہ یہ اصلاً کاریجاتے کا حصہ ہی نہیں ہے. بھئی یہ حصہ تو ہے کاریجاتے کا، کیوں نہیں ہے؟ تو یہ بھی سوال فالسو ہے. اب سیکنڈ لاسٹ سوال فالسو، اس میں کہہ رہے ہیں کہ la attraversamento pedonale è posto، یہ اس جگہ پر ہوتا ہے al di fuori della carreggiata، جو کاریجاتے سے باہر ہوتی ہے. ed è destinato، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ al transito di pedoni، کہ پیدل اس کے اوپر سے گزرے ہیں. پیدل اس کے اوپر سے گزرے، یہ اس کا مقصد ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ کاریجاتے سے باہر نہیں ہوتی. attraversamento pedonale کیا ہوتا ہے؟ کاریجاتے کے اندر ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا باہر ہوتا ہے، اس لیے یہ سوال فالسو ہے. اس کے بعد اگلا سوال، آخری سوال جو فالسو ہے، اس میں کہہ رہا ہے l'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata، کاریجاتے کا حصہ ہے یہ زیبرا کراسنگ. in cui è consentita، اجازت دیتا ہے کس چیز کی؟ la fermata، کہ آپ فرماتا وہاں پہ کر سکتے ہیں، گاڑی کو کچھ دیر کے لیے روک سکتے ہیں. ma non la sosta di veicoli، لیکن پارک نہیں کر سکتے. تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ attraversamento pedonale پر نہ ہم فرماتا کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم سوستا کر سکتے ہیں. تو یہ سوال کیا ہے؟ یہ سوال بھی غلط ہے. صفحہ 15. ڈیفینسیونی استرادالی، سڑکوں کی تعریف. اس میں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ il salvagente، salvagente کیا ہے؟ وہ بھی اسی تعریف کے تحت ہی آتا ہے. تو پہلا سوال جو ویرو ہے اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ il salvagente، یہ جو salvagente ہوتا ہے posto in corrispondenza، یہ قرار دیا گیا ہے، یہ بنایا گیا ہے کہاں پہ؟ di attraversamenti pedonali، پیدل لوگوں کے گزرنے کے لیے. اور سیروے آن کے اس کی ضرورت ہوتی ہے کس کے لیے؟ الرپارو، کہ یہاں پر پناہ لے سکتے ہیں. او alla sosta di pedoni، یا پیدل لوگ کچھ دیر کے لیے یہاں پر کھڑے ہو سکتے ہیں. کس پر؟ salvagente کے اوپر. کہ attraversano la strada، کہ جو لوگ سڑک سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ salvagente پر پناہ بھی لے سکتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے اس کے اوپر رک بھی سکتے ہیں. تو دوسرا سوال جو ہے ویرو salvagente کا، اس میں کہہ رہے ہیں کہ il salvagente، یہ جو salvagente ہے
فاچلیتا یہ کیا کرتا ہے؟ آسان بناتا ہے کس چیز کو؟ لا سالیتا الا دشیزا مسافروں کے دے پسجری مسافروں کے سوار ہونے کو اور مسافروں کے اترنے کو آسان بناتا ہے. دا ترام جو ٹرام سے اتر رہے ہیں یا ٹرام پہ سوار ہو رہے ہیں، فیلوبوس یا جو فیلوبوس پہ اتر رہے ہیں سوار ہو رہے ہیں، یا اوتوبوس، یہ آسان بناتا ہے ان تینوں پر سوار ہونے یا ان سے اترنے کے لیے. اس کے بعد تیسرا سوال ہے جو ویرو سوال ہے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ il salvagente può essere salvagente ہو سکتا ہے segnalata یعنی ایک ایسا سگنل ہو دا colonnine luminose جو چمکدار ستون کے ساتھ ہو، اور اس کی کیا خاصیت ہو؟ a luce gialla fissa اور اس پر زرد رنگ کا ایک بلب بھی لگا ہوا ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد فالسو سوال جو ہے نا وہ شروع ہو رہے ہیں. پہلا فالسو سوال ہے ان سالواجنتے سیروے سالواجنتے کی ضرورت ہوتی ہے کس کے لیے؟ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ادیویدرے تقسیم کرنے کے لیے. کس کو؟ ایسنسی دی مارچا یعنی چلنے کے اطراف کو. ان una strada e doppio senso di circolazione جو strada دو طرفہ ہوتا ہے وہاں مختلف سمتوں میں یہ جو ہے نا ٹریفک کو بھیجتا ہے. تو یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ سوال کیا ہے؟ فالسو ہے. دوسرا سوال فالسو اس میں کہہ رہے ہیں کہ سالواجنتے سیروے سالواجنتے کی ضرورت ہوتی ہے اے ان کانالارے ویکولی گاڑیاں چلانا ان واریا ڈیریشنیں مختلف سمتوں میں یعنی مختلف طرف اطراف میں گاڑیاں چلانا. تو یہ بھی غلط ہے، یہ اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے تاکہ وہاں پہ مسافر جو ہے نا وہ گاڑیوں میں سوار ہوں آٹوبوس ٹرام وغیرہ میں اور ان سے اتریں اور وہاں پہ پناہ لیں اور کچھ دیر وہاں پہ سوچتا کریں. تو اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ سوال جو فالسو ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ سالواجنتے اے اونا پرسونا. سالواجنتے کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان ہوتا ہے، ایک شخص ہوتا ہے. پوستا دل پریمو سکورسو جو پریمو سکورسو کا یعنی فرسٹ ایڈ کا جو ہے نا وہ مسئول ہوتا ہے، وہ اس کا کاپو ہوتا ہے. تو یہ بھی غلط ہے. یہ چونکہ سالواجنتے کسی بندے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ زمین پر ایک جگہ کا نام ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آخری سوال il salvagente è un intralcio ciclo pedonale. کہتے ہیں کہ سالواجنتے ایک ایسا راستہ ہے کہ جس راستے پر سائیکل کو جو ہے نا ہاتھ میں لے کر بندہ چل سکتا ہے. تو یہ بھی نہیں کر سکتے، اس طرح سے بھی نہیں ہو سکتا. صفحہ 17. ڈیفینسیونی stradali سڑکوں کی تعریف. تو اس میں کہہ رہے ہیں la zona a traffico limitato ایک ایسا زونہ، ایک ایسا علاقہ، ایک ایسی جگہ جہاں پہ ٹریفک جو ہے وہ کچھ محدودیت رکھتی ہے. اس کے یعنی لمیٹڈ ٹریفک ادھر ہوتی ہے، محدود ٹریفک والا زونہ ہے یہ. کہتے ہیں پہلا سوال ویرو una zona a traffico limitato ایک زونہ جس میں ٹریفک محدود ہے. اے ان آریا یہ ایک ایسا علاقہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے. ان کوئی پو ایسرے ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ limitata la circolazione کہ محدود ہو چلنا. کس کا چلنا؟ دی ویکولی گاڑیوں کا چلنا. کب؟ کہتے ہیں سولے ان الکونے اورے یعنی صرف اور صرف چند گھنٹوں میں یعنی چند گھنٹے ہی ان کے چلنے کے لیے ہوں. تو یہ الکونے آپ لکھ لیں. الکونے جس سوال میں بھی آئے گا وہ سوال ویرو ہوگا. تو یہ اب تعریف کر رہے ہیں کس کی؟ اس زونے کی جس میں ٹریفک محدود ہے. دوسرا سوال ویرو اس میں کہہ رہے ہیں کہ una zona e traffico limitato ایک زونہ جس میں ٹریفک لمیٹڈ ہے، محدود ہے. e una area یہ ایک ایسا علاقہ ہے nella quale può essere limitata ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ limitata محدود ہو. کیا چیز محدود ہو؟ la circolazione وہاں پر چلنا محدود ہو.
solo di particolari categoria di veicoli, صرف خاص قسم کی گاڑیاں ہی وہاں پر چل سکتی ہوں، یعنی یہ محدودیت بھی وہ دے سکتے ہیں اس زونے میں جس میں ٹریفک لمیٹڈ ہوتی ہے۔ تیسرا سوال ویرو، اس میں کہہ رہے ہیں کہ in una zona a traffico limitato، ایک ایسا زونہ، ایک ایسا علاقہ جس میں ٹریفک محدود ہے، possono circolare، وہاں پر چلا جا سکتا ہے۔ کون چل سکتے ہیں؟ solo i veicoli autorizzati، وہ گاڑیاں چل سکتی ہیں جن کے پاس اجازت نامہ ہو، وہ صرف چل سکتی ہیں۔ autorizzato یعنی مجاز گاڑیاں، اجازت جن کو ملی ہوئی ہو وہ والی گاڑیاں۔ اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ سوال اس کا ویرو، اس میں کہہ رہے ہیں کہ una zona a traffico limitato، ایک زونہ جس میں ٹریفک محدود ہے، un area، یہ ایک ایسا علاقہ ہے nella quale può essere، ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ limitata la circolazione، محدودیت ہو چلنے میں۔ کن کے چلنے میں؟ کہتے ہیں solo a particolari categoria di uniti، صرف چند قسم کی جو گاڑیاں ہیں ان کے لیے محدودیت ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آخری سوال ویرو، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ una zona a traffico limitato، ایک زونہ جس میں ٹریفک محدود ہے، è delimitata، وہ محدود ہوتا ہے کس چیز سے؟ دا اپوزٹ سینیالے، ایک مخصوص سگنل کے ساتھ، ایک مخصوص بورڈ کے ساتھ، استرادالے جو سڑک پر بورڈ لگا ہوتا ہے وہ اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں دی انیسیو ایدی فینے، کہ اس بورڈ پر لکھا ہوتا ہے کہ محدودیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں پہ جا کے اس محدودیت نے ختم ہونا ہے، یعنی اس علاقے کی محدودیت کے بارے میں یہ بتاتا ہے۔ اب اس کے بعد فالسو سوال شروع ہو رہے ہیں۔ تو پہلا فالسو سوال ہے ان una zona a traffico limitato، ایک وہ زونہ جس میں ٹریفک محدود ہو، کہتے ہیں non possono entrare، اس میں انٹر نہیں ہو سکتی، کون؟ più di un certo numero، کچھ نمبر والی جو ہے نا دی ویکولی، کچھ نمبر والی گاڑیاں جو ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ غلط ہے، نمبر وغیرہ کا کوئی جو ہے نا وہ سسٹم نہیں ہوتا، جو گاڑیاں اس میں داخل نہیں ہو سکتی یا جو محدودیت ہے وہ ساری بیان کر دی گئی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کسی کی گاڑی کا کچھ نمبر ہو تو اس پہ محدودیت یہ والی لاگو ہوگی، نہیں، نمبر کی وجہ سے کسی پر کوئی محدودیت جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دوسرا سوال فالسو، una zona a traffico limitato، ایک زونہ جس میں ٹریفک محدود ہے، è un area، یہ ایک ایریا ہے، ایک علاقہ ہے، کہتے ہیں nella quale consentito، اس میں اجازت ہے کس چیز کی؟ solo il transito di ciclomotori e biciclette، کہتا ہے اس علاقے میں، اس جگہ میں اجازت ہے کن کو گزرنے کی؟ صرف اور صرف اس میں جو ہے نا ٹرانزیتو گزر سکتی ہیں چکلو موتوری، وہ چھوٹی موٹر سائیکلیں جو ہیں، اور بچکلیتے اور سائیکل گزر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی سوال فالسو ہے، وہ نہیں گزر سکتے، صرف وہ نہیں گزر سکتے، اور چیزیں بھی ہیں اس میں، اور یا اور بھی ہیں جن پر محدودیت ہے یا جو گزر سکتی ہیں۔ یہ سولو کی وجہ سے جو ہے نا یہ فالسو ہوا ہے، کہ صرف انہوں نے ہی گزرنا ہے، صرف انہیں ہی اجازت ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سیکنڈ لاسٹ سوال فالسو، اس میں کہہ رہے ہیں una zona a traffico limitato، ایک زونہ جس میں ٹریفک محدود ہے، è un area، یہ ایک ایسا ایریا ہے، sempre vietata، ہمیشہ منع ہے، کیا چیز منع ہے؟ al transito di veicoli a motore، جس گاڑی میں موٹر ہوگی اس گاڑی کا جو ہے نا اس گاڑی کو منع کیا گیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، جن کو منع کیا گیا ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ کس قسم کی گاڑیاں جو ہے نا وہ وہاں پہ آ جا سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آخری سوال جو فالسو ہے اس میں کہہ رہے ہیں una zona traffico limitato، ایک زونہ، ایک علاقہ جس میں ٹریفک کی محدودیت ہے، una area، یہ ایک ایسا علاقہ ہے، کون سا علاقہ؟ vietata، منع ہے، کیا منع ہے؟ al transito di pedoni،
اس علاقے میں پیدل لوگوں کا گزرنا چلنا منع ہے۔ کب منع ہے؟ durante le ore notturne، رات کے ٹائم کوئی پیدل وہاں سے نہیں گزر سکتا۔ تو یہ بھی غلط ہے، اس قسم کی کوئی شرط بھی اس زونے میں نہیں ہوتی۔ صفحہ 16 ڈیفینسیونی stradali، سڑکوں کی تعریف۔ لا ایریا پیدونالے، ایریا پیدونالے جو ہے یہ بھی اسی تعریف کے تحت آتا ہے۔ اس کا پہلا غیر و سوال، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نیلے ایریے پیدونالے، ایریے پیدونالے میں پوسونو ترانزیتارے، چلا جا سکتا ہے۔ کون چل سکتے ہیں؟ ای ویکولی، گاڑیاں چل سکتی ہیں۔ ایریا پیدونالے میں گاڑیاں چل سکتی ہیں۔ کون سی گاڑیاں؟ ایڈ ایمیسیونے زیرو، جن کی طاقت صفر ہو۔ الیکٹریچی، جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں وہ چل سکتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی مختصر چھوٹی سی گاڑیاں ہوتی ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ایریا پیدونالے میں یہ چل سکتی ہیں، لیکن ہر کوئی وہ گاڑی لے کے وہاں پہ چلا سکتا ہے ایریا پیدونالے میں؟ کہتے ہیں نہیں، سے ایسپریسامنتے کنسنتیتو، اگر اس کا اجازت نامہ ہو، اگر واضح طور پر اجازت لی گئی ہو، تو تب وہ گاڑیاں کہ جن کی طاقت صفر ہے، زیرو ہے، وہ ایریا پیدونالے میں چل سکتی ہیں۔ دوسرا سوال ویرو، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نیلے آریا پیدونالے possono transitare i pedoni، ایریا پیدونالے میں پیدل لوگ بھی چل سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ویرو، اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ nelle arie pedonali possono transitare le biciclette، ایریا پیدونالے میں سائیکل بھی چل سکتے ہیں، سائیکل چلنے کی بھی اجازت ہے ایریا پیدونالے میں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے نیلے ایریا پیدونالے، ایریا پیدونالے میں possono transitare چل سکتے ہیں کون؟ ای ویکولی، وہ والی گاڑیاں چل سکتی ہیں al servizio di persone diversamente abili، وہ والی گاڑیاں چل سکتی ہیں جو سروس فراہم کرتی ہیں کن کو؟ ان لوگوں کو کہ جو معذور لوگ ہیں، جو معلول لوگ ہیں، ان کو سروس فراہم کرنے والی گاڑیاں جو ہیں وہ بھی ایریا پیدونالے میں چل سکتی ہیں۔ تو اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ سوال اس کا ویرو ہے، کہتے ہیں نیلا ایریا پیدونالے، ایریا پیدونالے میں possono transitare چل سکتی ہیں کون؟ ای ویکولی della polizia، پولیس کی گاڑیاں بھی اس میں چل سکتی ہیں، لیکن ان کی شرط کیا ہے؟ con sirena e luce lampeggiante blu in funzione، کہ ان کا سائرن بھی بج رہا ہو اور جو لائٹ ہے اوپر جو ہے نا اس کی وہ بھی جل رہی ہو، تو اس وقت پولیس کی گاڑیاں بھی جو ہیں وہ ایریا پیدونالے سے گزر سکتی ہیں، چل سکتی ہیں۔ آخری سوال بہرو، اس کا کہتے ہیں کہ نیلے ایریا پیدونالے possono transitare، ایریا پیدونالے میں چل سکتی ہیں، کون چل سکتی ہیں؟ لی autovicoli، وہ والی گاڑیاں دل بجلی دل فوکو، جو فائر برگیڈ کی گاڑیاں ہوتی ہیں، جو گاڑیاں آگ بجھانے والی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ایریا پیدونالے میں چل سکتی ہیں، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی شرط یہ ہے con luce lampeggiante blu e sirena in funzione، ان کی لائٹ بھی جل رہی ہو اور سائرن بھی بج رہا ہو، تو اس وقت وہ والی گاڑیاں، فائر برگیڈ والی گاڑیاں بھی ایریا پیدونالے میں چل سکتی ہیں۔ اب اس کے بعد فالسو سوال شروع ہو رہے ہیں۔ اگر ہم نے ویرو سوال پر صحیح طرح توجہ دی تو فالسو سوال کوئی مسئلہ ہی نہیں بنائیں گے۔
پہلا سوال فالسو کہتے ہیں nelle area pedonale possono transitare, ایریا پیدونالے میں چل سکتے ہیں کون؟ tutti e motocicli، جتنے موٹر سائیکل ہیں سارے کے سارے ایریا پیدونالے میں چل سکتے ہیں۔ اب اس کی دلیل دے رہا ہے پرکے دیانو، کیونکہ وہ دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ لا پریچیدنسا، حق دیتے ہیں، کن کو؟ آئی پیدونی، پیدل والوں کو۔ تو یہ بھی غلط ہے، موٹر سائیکل جو ہے نا وہ ایریا پیدونالے سے نہیں چل سکتے، اس میں نہیں چل سکتے۔ جو گاڑیاں چل سکتی تھیں وہ پہلے بتا دی گئی ہیں، اب جو یہ موٹر سائیکل وغیرہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ سوال فالسو ہیں، ان کو چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال فالسو، اس میں کہہ رہے ہیں nelle area pedonale، ایریا پیدونالے میں possono transitare، جی پریچیدنسا دیتے ہیں، حق دیتے ہیں، حق کے اولویت دیتے ہیں، کن کو؟ آئی پیدونی، پیدل والوں کو۔ یعنی یہ انہوں نے دلیل دی ہے کہ موٹر سائیکل چل سکتے ہیں کیونکہ وہ پیدل والوں کو حق دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے، پیدل والوں کو حق دیں یا نہ دیں وہ نہیں چل سکتے وہاں پہ۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا سوال ہے جو ہے نا دوسرا سوال جو فالسو ہے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ nelle area pedonale، ایریا پیدونالے میں possono transitare، چل سکتے ہیں کون؟ trattori stradali، وہ والی گاڑیاں، وہ والے ٹریکٹر جو سڑک پہ کام کرتے ہیں۔ تراتوری کہتے ہیں جو ہے نا ویسے تو کہتے ہیں ٹریکٹر کو، لیکن استرادالی ہوں تو یہ وہ والے ٹرک ہیں جو سڑکوں پہ کام کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایریا پیدونالے میں جو ہے نا وہ والی گاڑیاں چل سکتی ہیں جو سڑکوں پہ کام کرتی ہیں۔ تو شرط کیا ہے ان کی چلنے کی؟ کہتے ہیں کون velocità non superiore a 30 کلومیٹر، کہتے ہیں کہ اگر ان کی سپیڈ 30 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے تو وہ بھی ایریا پیدونالے میں چل سکتی ہیں، وہ والی گاڑیاں جو سڑکوں پہ کام کرتی ہیں، سڑکیں وغیرہ تعمیر کرانے کے لیے جو ہے نا کام آتی ہیں۔ تو یہ بھی غلط ہے، یہ سوال بھی فالسو ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال فالسو، اس میں کہہ رہے ہیں nelle area pedonale، ایریا پیدونالے میں ciclomotori possono transitare، چکلوموتوری جو ہے نا چل سکتی ہے۔ چکلوموتوری وہ چھوٹی موٹر سائیکل کو کہتے ہیں، موٹر سائیکل تو نہیں ہے، چھوٹی وہ ایک ہوتی ہے جس کے گیئر وغیرہ جو ہے نا آٹومیٹک ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ چکلوموتوری چل سکتی ہے، کب چل سکتی ہے؟ solo il giorno، اگر دن کا ٹائم ہو تو تب چل سکتی ہے۔ تو یہ بھی غلط ہے، دن ہو یا رات چکلوموتوری وغیرہ کو وہاں پہ چلنے کی اجازت نہیں ہے ایریا پیدونالے میں۔ اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ سوال ہے فالسو اس کا، nelle area pedonale possono transitare، ایریا پیدونالے میں چل سکتے ہیں کون؟ تو جی تو نہیں چل سکتے نا، یہ انہوں نے غلط نہیں، انہوں نے تو بولا ہے نا چل سکتے ہیں اگر 30 سے زیادہ ان کی سپیڈ ہو، یہ کہہ رہے ہیں چل سکتے ہیں، لیکن سوال یہ فالسو ہے، نہیں چل سکتے وہ۔ نون کا نہیں سپرارو کے سپریورے یا 30 کلومیٹر کے 30 کلومیٹر سے زیادہ ہو، اگر ہو نا انفیریورے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کم ہو، سپریورے یعنی زیادہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ سوال ہے فالسو، اس میں کہہ رہے ہیں nelle area pedonale possono transitare، ایریا پیدونالے میں چل سکتے ہیں tutti le autoveicoli، ساری کی ساری گاڑیاں، لیکن شرط کیا ہے ان کے چلنے کی؟ ما con prudenza، لیکن وہ احتیاط کے ساتھ چل سکتی ہیں۔ تو یہ بھی غلط ہے، وہ چل ہی نہیں سکتی، احتیاط یا بغیر احتیاط کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، ان کو اجازت ہی نہیں ہے، یہ سوال بھی فالسو ہے۔ ہم نے اوپر دیکھنا ہے کہ غیر سوالوں میں انہوں نے بتایا جو چل سکتی ہیں، جن شرائط کے ساتھ چل سکتی ہیں۔ اس کے بعد جو فالسو سوال ہیں اس میں
جو مرضی یہ کہتے رہیں وہاں پہ یہ فالسو والی گاڑیاں، یہ فالسو والے سوال فالسو ہی رہیں گے ہمیشہ۔ اس کے بعد آخری سوال فالسو، اس میں کہہ رہے ہیں جی nelle aeree pedonali میں possono transitare، چل سکتے ہیں کون؟ quadrocicli a motore۔ quadrocicli ایک گاڑی کا نام ہے، یہ ہلکی پھلکی گاڑی ہوتی ہے، کہتے ہیں quadrocicli، وہ والی quadrocicli جو موٹر رکھتی ہے وہ چل سکتی ہے۔ اب آگے اس کی دلیل دے رہے ہیں، کہتے ہیں perché non superiore la velocità di 50 کلومیٹر، کہتے ہیں چونکہ اس کی سپیڈ 50 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوتی لہذا وہ چل سکتی ہے، وہ بھی نہیں چل سکتی، اس کو بھی وہاں پہ چلنے کی اجازت نہیں۔ صفحہ 18 صفحہ 18 پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیفینسیونی stradali، سڑکوں کی تعریف، اس میں کہہ رہے ہیں il passo carrabile۔ اب پاسو کرابیلے کے بارے میں یہ بتا رہا ہے، آپ لوگوں نے اس کے جو اوپر موضوع ہے نا، مثلا یہ پاسو کرابیلے ہو گیا، استرادا ہو گیا، کاریجاتا ہو گیا، ان پر توجہ دینی ہے، اور پھر نیچے جو سوال ہے ان پر توجہ دیں گے تو یہ جو ہے نا آسانی کے ساتھ ذہن میں یہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں۔ اب پاسو کرابیلے کے بعد جی پاسو کرابیلے یہ ایک بورڈ ہوتا ہے، آگے اب اس کی تفصیل بتا رہے ہیں یہ کہاں پہ لگا ہوا ہوتا ہے، یہ کیا کیا کام کرتا ہے، یہ سارا کچھ آگے انہوں نے بتانا ہے۔ اچھا جی، پہلا سوال ویرو اس کا یہ ہے کہ il passo carabile، یہ جو پاسو کرابیلے ہے consente، یہ اجازت دیتا ہے، کس کو اجازت دیتا ہے؟ آئی ویکولی، گاڑیوں کو اجازت دیتا ہے، دی accedere، رسائی کی، کہاں تک رسائی کی؟ alle proprietà privata، ایک پرائیویٹ پراپرٹی تک، اور آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا پرائیویٹ پراپرٹی کہاں پہ ہوتی ہے؟ laterali alla strada، یہ سڑک کے اطراف میں ہوتی ہے، یعنی پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے یہ سڑک کے اطراف میں ہوتی ہے۔ مثلا گراج ہو گیا، کورتیلی ہو گئی، چیترے دوسری چیزیں بھی، یہ ایک بورڈ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا سوال ویرو، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ il passo carabile، یہ جو پاسو کرابیلے ہے permette ai veicoli، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ گاڑیوں کو اجازت دیتا ہے، کس چیز کی؟ کہ circolano su una strada، وہ چلتی ہے سڑک پر، پبلکا، جو پبلک سڑک ہوتی ہے، di accedere ad un'area laterale، اور ان کو رسائی دیتا ہے کہاں تک؟ اس ایریے تک جو اطراف میں ہوتا ہے، سڑک کے اطراف میں جو ایریا ہوتا ہے اس تک رسائی دیتا ہے۔ اور وہ ایریا کس لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں adibita alla sosta، وہ استعمال ہو سکتا ہے کس کے لیے؟ سوستے کے لیے، یعنی ایک جگہ پہ یہ پاسو کرابیلی کا بورڈ لگا ہوا ہے نا، اس مقام پر آپ جو ہے نا گاڑی کو سوستا نہیں کر سکتے، لیکن ہو سکتا ہے اس جگہ پر لگاؤ کہ آپ اس کے اندر انٹر ہو کر جو جگہ ہے وہاں جا کے سوستا وغیرہ اندر کر سکتے ہیں، اس تک آپ کو اجازت وہ دے سکتا ہے۔ تیسرا سوال جو ہے ویرو اس میں کہہ رہے ہیں il passo carabile، یہ جو پاسو کرابیلے ہے deve essere، ضروری ہے کیا؟ corredato ad apposite segnale، یہ مخصوص سگنل کے ساتھ ہو، یعنی اس کا مخصوص سگنل ہوتا ہے، اور che riporti l'ente e il numero di autorizzazione، اور یہ سگنل اور نمبر جو ہے نا وہ اوتورائزیشنے نے جاری کرنا ہوتا ہے، یعنی ہر بندہ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے گیٹ کے باہر خود ہی پاسو کرابیلے لگا کے وہ لگا دے، نہیں، بلکہ یہ کمونہ جو ہے نا یہ والا سگنل ہمیں دیتا ہے، اور نمبر بھی کمونہ ہی جاری کرتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ سوال ہے ویرو، il passo carabile، پاسو کرابیلے جو ہے
e una zona, یہ ایک ایسا زونا ہے per l'accesso di veicoli کہ گاڑیوں کی رسائی دی جاتی ہے وہاں تک. کہاں تک؟ alla proprietà ایک پراپرٹی تک. کون سی پراپرٹی؟ laterali alla strada جو سڑک کے اطراف میں ہوتی ہے. آخری سوال اب جو ویرو ہے اس میں کہہ رہے ہیں ان کورسپونڈنسا دل پاسو کرابلے. پاسو کرابلے کے نزدیک جو ہے نا وہ کنسنٹیتا لا فرماتا فرماتے کی اجازت ہے. آپ لوگ وہاں پہ فرماتا جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں لیکن سوچتا ادھر نہیں ہو سکتا. اب فالسو سوال جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں. فالسو سوالوں میں یہ کہہ رہا ہے پہلے سوال میں یہ بتا رہا ہے کہ il passo carabile یہ جو passo carabile ہے e un parcheggio scambiatore یہ ایک متبادل پارکنگ ہے. اسکامبیاتورے یعنی متبادل کہ ایک جگہ جو ہے نا پارکنگ کی تھی اس کو چھوڑ کے اس کی ایک اور متبادل جگہ جو ہے نا پارکنگ کی دے دی گئی ہے. تو یہ بھی غلط ہے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. بلکہ پاسو کرابلے کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو یہ ایک ایسا بورڈ ہے جو ہمیں پرائیویٹ پراپرٹی تک رسائی دیتا ہے اور اس پر فرماتا وغیرہ بھی کرنا منع ہوتا ہے. اس بورڈ کو کمونا جاری کرتا ہے, اوتورائزیشن جاری کرتا ہے. تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک پارکنگ ہے. تو یہ پارکنگ تو نہیں ہے, متبادل پارکنگ یہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد دوسرا سوال فالسو اس میں کہہ رہے ہیں کہ il passo carabile یہ جو پاسو کرابلے ہے یہ una strada یہ ایک سڑک ہے. کون سی سڑک؟ ریزرواتا جو ریزرو ہوتی ہے, مخصوص ہوتی ہے. کس کے لیے؟ آئی کاری ان ریڑیوں کے لیے ترائنانتی دا اینیمالی جنہیں جانور کھینچتے ہیں. تو اب یہ کاری جو ہے, کاری بھی جس سوال میں بھی آئے گا خالی کاری تو وہ سوال بھی ہمیشہ فالسو ہوگا. تو یہ بھی نہیں ہے. اچھا اس کے بعد اگلا سوال فالسو اس میں کہہ رہے ہیں کہ il passo carabile یہ جو پاسو کرابلے ہے اے una strada ایک strada ہے ریزرواتا جو ریزرو ہوتا ہے کس کے لیے؟ لی اوتوکاری ٹرکوں کے لیے کہ اس strade پر اس سڑک پر جو ہے ٹرک چلتے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہے بلکہ پاسو کرابلے کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے صحیح سوالوں میں, بیرو سوالوں میں. اچھا جی اس کے بعد اگلا سوال ہے فالسو کہتے ہیں il passo carabile e una salvagente. پاسو کرابلے ایک سالواجنتے ہے. سالواجنتے نہیں ہے چونکہ سالواجنتے تو زمین پر ایک جگہ کا نام ہے کہ جس پر مسافر کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں یا جو ہے نا ٹرام وغیرہ میں سوار ہوتے ہیں یا ٹرام سے اترتے ہیں. سالواجنتے تو وہ ہوتا ہے. تو جو ہے نا پاسو کرابلے تو وہ بورڈ ہے جو میں نے آپ کو بھیجا ہے تو یہ سالواجنتے نہیں ہے. تو کہتا ہے کہ il passo carabile una salvagente. پاسو کرابلے کیا ہے؟ ایک سالواجنتے ہے. چرکولارے پیر آئی پیدونی اور اس پر پیدل لوگ چلتے ہیں. تو یہ بھی غلط ہے, یہ پاسو کرابلے یہ چیز نہیں ہے. اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ سوال جو فالسو ہے اس میں کہہ رہے ہیں il passo carabile e una segnale. پاسو کرابلے کیا ہے؟ ایک بورڈ ہے. کون سا؟ کہ امپونے لا چرکولاسیونے جو لاگو کرتا ہے کس چیز کو؟ چلنے کو. کہاں چلنے کو؟ روتاتوریا. روتاتوریا وہ گول چکر جو ہوتا ہے جو میدان ہوتا ہے یعنی سڑک پہ آپ چاہیں تو آگے جو گول چکر آ جاتا ہے تو مڑ کے پھر جو ہے نا مختلف سڑکوں پہ جاتے ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ یہ گول چکر ہے سو اونا پیاسا ایک پیاسے پر ایک گول چکر ہے جس کے گرد گاڑیاں گھومتی ہیں. تو یہ بھی نہیں ہے بلکہ پاسو کرابلے بتایا گیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اس کے بعد آخری سوال جو فالسو ہے اس میں کہہ رہے ہیں ان کورسپونڈنسا دل پاسو کرابلے کہتے ہیں پاسو کرابلے کے نزدیک جو ہے نا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک کونسنٹیتا لا سوستا سوستے کی اجازت ہے. تو پاسو
پاسو کرابیلے کے نزدیک فرماتے کی اجازت تو ہے، یعنی کوئی گاڑی والا جو ہے نا اپنی گاڑی میں سے کسی بندے کو اس جگہ پہ اتار سکتا ہے پاسو کرابیلے والی جگہ پر، یا یہ ہے کہ کسی کو گاڑی میں بٹھانا ہے تو بٹھا سکتا ہے، یعنی فرماتا وہ کر سکتا ہے، لیکن سوچتا نہیں کر سکتا وہاں پہ۔ سوچتا یہ ہوتا ہے گاڑی کو بند کر کے وہاں پارک کر کے چلے جائیں، تو پاسو کرابیلے کے نزدیک سوچتا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ پاسو کرابیلے کے نزدیک سوچتا ہو سکتا ہے، تو یہ سوال بھی کیا ہے؟ فالسو ہے۔ صفحہ 19 جی صفحہ 19 پہ یہ کہہ رہے ہیں جی دیفنسیونی stradali سڑکوں کی تعریف il passaggio a livello، passaggio a livello کسے کہتے ہیں؟ ریلوے پھاٹک کو۔ اب یہ ریلوے پھاٹک کے بارے میں نیچے جو ہے نا وہ تفصیل بتائے گا۔ پہلا سوال جو ویرو ہے اس کا صفحہ 19 کا، اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ان passaggio a livello، ایک passaggio a livello جو ہے سی possono trovare، اس پر آپ کو مل سکتے ہیں، یعنی passaggio a livello پر آپ کو مل سکتے ہیں، کیا مل سکتے ہیں؟ لے barriere، بیریئر مل سکتے ہیں۔ بیریئر وہ ایک لمبے جو ہے نا وہ سمجھ لیں ڈنڈے یا بانس ہوتے ہیں کہ جب ٹرین آ رہی ہو تو وہ نیچے ہو جاتے ہیں اور سڑک پر سے ٹریفک جو ہے وہ رک جاتی ہے، اور جب ٹرین چلی جائے تو وہ ڈنڈے اوپر ہو جاتے ہیں اور ٹریفک پھر وہاں سے گزرتی ہے passaggio a livello پر۔ تو کہتے ہیں کہ بیریئر بھی اس پر لگے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ویرو اس میں کہہ رہے ہیں کہ ان passaggio a livello، ایک passaggio a livello جو ہے si possono trovare، آپ کو مل سکتے ہیں passaggio a livello پر، کیا مل سکتے ہیں؟ le semi barriere، یعنی چھوٹے بیریئر جو ہے نا جو جب ٹرین آتی ہے تو دونوں طرف سے سڑک کو وہ بند کرتے ہیں، تو وہ چھوٹے بیریئر بھی ہو سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ویرو اس میں کہہ رہے ہیں کہ ان passaggio a livello si possono trovare le luci rosse، کہتے ہیں کہ passaggio a livello پر possono trovare آپ کو مل سکتے ہیں، کیا مل سکتے ہیں؟ le luci rosse، یعنی سرخ رنگ کے جو ہے نا لائٹیں، سرخ اشارے وہ ہیں وہ وہاں پہ مل سکتے ہیں۔ کہاں پہ مل سکتے ہیں؟ passaggio a livello پہ۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے ان وچینسا di un passaggio a livello، passaggio a livello کے نزدیک سی trovano آپ کو مل سکتی ہیں کیا؟ i pannelli di stanzimetrici، یعنی یہ ایک ایسی پنیلی ہوتی ہے، اس کی بھی تصویر میں آپ کو بھیج دوں پنیلی di stanzimetrici کی، تاکہ اس کا بھی پتہ چل جائے آپ کو، یہ بھی passaggio a livello پہ آپ کو مل سکتی ہے۔ یہ والی پنیلی ہے جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ پنیلی di stanzimetrici، یہ والی پنیلی بھی جو ہے آپ کو کس پہ؟ passaggio a livello پہ مل سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال جو ویرو ہے اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ان passaggio a livello si può trovare، ہاں آپ کو مل سکتا ہے، کیا مل سکتا ہے؟ la croce di San Andrea، croce di San Andrea بھی آپ کو اس پہ مل سکتا ہے، تو croce di San Andrea۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں جی ان passaggio a livello، ایک passaggio a livello پہ si può trovare آپ کو مل سکتا ہے کیا؟ un dispositivo di segnalazione acustica، یہ وہ بڑا ایک سائرن ہوتا ہے، مثلا جب اشاروں سے جو ہے نا گزرنے لگتے ہیں attraversamento pedonale پہ بعض اشارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر ایک الارم جو ہے نا بجتا ہے، جب وہ سبز ہو جائے تو الارم جو ہے نا بجتا ہے جو بتاتا ہے کہ وہاں سے گزر جائیں، تو یہ والا الارم کہتے ہیں passaggio a livello پر بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد فالسو سوال اب شروع ہو رہے ہیں۔ تو پہلا فالسو سوال ہے il passaggio a livello è un cavalcavia ferroviario o tranviario،
تران بیاریو. یہ کہہ رہے ہیں پساجو لویلو کیا ہے؟ یہ ایک کول کاویہ ہے. کول کاویہ کسے کہتے ہیں؟ پل ہوائی کو کول کاویہ کہتے ہیں، جو ہوا میں پل ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یہ ایک پل ہوائی ہے. فیروویاریو جو جس سے ٹرین کی لائن بھی گزرتی ہے، وہ تران بیاریو اور ٹرام کی لائن بھی وہاں سے گزرتی ہے. تو یہ سوال غلط ہے، چونکہ پساجو لویلو کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے. پھر اس کے بعد اگلا سوال فالسو جو ہے، دوسرا سوال، اس میں کہہ رہے ہیں کہ ان پساجو لویلو، یہ جو پساجو لویلو ہے سی پوسونو ترووارے، آپ کو مل سکتا ہے. کیا مل سکتا ہے؟ لے لوچے جالے لمپی جانتے، آپ کو زرد رنگ کے بلب مل سکتے ہیں. لمپی جانتے سے جو ہے نا مراد یہ ہوتا ہے جو جلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں، جلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں. تو وہ پساجو لویلو پہ ہمیں سرخ جو ہے نا وہ اشارے مل سکتے ہیں، لیکن یہ زرد اشارے ہمیں پساجو لویلو پہ نہیں مل سکتے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہمیں مل سکتے ہیں. جب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں مل سکتے ہیں تو یہ سوال کیا ہے؟ فالسو ہے. پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے il passaggio e livello caratterizzato del presenza di un attraversamento autostradale. یہ کہہ رہا ہے یہ جو پساجو لویلو ہے ایک کاراتریزاتو، یہ کیا کرتا ہے؟ نمایاں ہوتا ہے. della presenza di un attraversamento autostradale، autostrade کے گزرنے کی جگہ کی موجودگی کی وجہ سے یہ نمایاں ہوتا ہے. حالانکہ یہ پساجو لویلو اور autostrade کا تو آپس میں جوڑ ہی نہیں ہے. تو یہ سوال بھی کیا ہے؟ فالسو. اس کے بعد اگلا سوال فالسو کہتے ہیں کہ ان پساجو لویلو، یہ جو پساجو لویلو ہے سی پوسونو ترووارے، آپ کو مل سکتا ہے. کیا مل سکتا ہے اس پہ؟ لے کورسیے دی ایچلریسیونے، کورسیے دی ایچلریسیونے مل سکتا ہے. تو یہ تو غلط ہے، پساجو لویلو پہ کورسیے دی ایچلریسیونے نہیں مل سکتا. یہ ایچلریسیونے میں کہاں ملتا ہے؟ یا autostrade پہ مل سکتا ہے یا strada extraurbane principale پہ. تو پساجو لویلو پہ تو یہ کورسی. جی کورسیا دی ایچلریسیونے کہتے ہیں جس میں سپیڈ کے ساتھ جاتے ہیں، تیزی کے ساتھ جاتے ہیں جس کورسیا میں. یہ آپ کو، ہاں جی یہ آپ کو مل سکتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ سوال جو ہے فالسو، اس میں کہہ رہے ہیں کہ il passaggio e livello è un passo carabile. پساجو لویلو کیا ہے؟ ایک پاسو کرابلے ہے. حالانکہ پاسو کرابلے ہم نے پہلے پڑھا ہے، اب پساجو لویلو وہ چیز نہیں ہے. پساجو لویلو تو ریلوے پھاٹک ہوتا ہے. تو یہ سوال بھی کیا ہے؟ فالسو. پھر اس کے بعد آخری سوال فالسو ہے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ il passaggio e livello، یہ جو پساجو لویلو ہے کاراتریزاتو، یہ نمایاں ہوتا ہے. dalla presenza di un sotto passaggio، ایک سوتو پساجو کی موجودگی سے. سوتو پساجو وہ ہوتا ہے جو زمین کے نیچے سے راستہ جاتا ہے. تو یہ سوال بھی کیا ہے؟ غلط ہے.